میری بات تو یہ میں ہے آپ کو کہ ڈر جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ بھائی جان یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شخصیت پرستی۔ شخصیت پرستی میں اتنا آگے نہیں بڑھنا میں چاہیے۔ آپ کو ان کا لکھا ہوا وہی میں ادھر لگا کے آپ کو دکھانے لگا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی لکھا نہیں چلو بتاؤں گا۔ یار، چلو یہ میں نے بڑی کر دیا اسکرین۔ ہاں وہی آپ لگانے لگا دیوبندی ہیں ویسے؟ جی دیوبندی ہیں؟ الحمدللہ، جی الحمدللہ، جی 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 جی، وہ جی لگا دیں، پروف لگا دیں۔ جی میں لگانے لگوں گا، 1 منٹ ذرا۔ قرآن میں کتنی جگہ کہا غلطیاں ہیں؟ بابر بھائی انہوں نے کتنی جگہ غلطیاں کہا؟ 17 جگہ پہ غلطیاں ہیں قرآن میں۔ جی جی، دیکھیں لوگ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ شخصیت پرستی، یہی کفر ان کے بڑوں نے کیے، ایسے ہی کافر ہوئے وہ بھی، کہ وہ ڈٹ گئے، تعویلیں کرتے رہے، اور تعویلیں کر کے اپنے کفر پہ ڈٹ گئے اور چھپاتے رہے اس کو۔ آج اس کی شخصیت پرستی ہے نا، وہ سارے دیوبندی شخصیت پرستی میں پڑ گئے۔ آج دیکھ لیں کہ آج ہمیں ثبوت مل گیا، ایک مفتی طارق مسعود کی شکل میں ثبوت مل گیا ہمیں۔ اب اس کے جو ماننے والے ہیں، جس طرح اس دور میں اس کے فالوور تھے، اشرف علی تھانوی کے، قاسم نانوتوی کے، انہوں نے بھی شخصیت پرستی کی، بلکہ اس کے گھر کے لوگوں نے تب سمجھایا تھا قاسم نانوتوی کو، اشرف علی تھانوی کو، کہ باز آ جاؤ، یہ واقعی گستاخانہ عبارتیں ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ آج بھی دیوبند کے 3 علماء نے کہا کہ یہ تم نے گستاخی کی ہے، اس سے باز آ جاؤ، اعلانیہ توبہ رجوع کر لو، تو بھائی جان اس نے کی نہیں ہے، لیکن وہ 2 ڈٹ مرتبہ گیا۔ کیا توبہ، 2 مرتبہ توبہ کیا بھائی جان۔ نہیں نہ کی بھائی، وہ کہہ رہا او بھائی ہے جان چلو توبہ، آپ پہلے حوالہ نکالو، میں توبہ بتاتا ہوں آپ کو، اس ہاں نے خود ویڈیو، میں آپ کو بتاتا ہوں، حوالہ دو آپ۔ 1 منٹ، یہ لگاتے کیسے ہیں بھائی جان؟ میں تو پہلی مرتبہ ہوں، لگاتے کیسے ہیں یار وہ اوپر؟ آپ جاؤ انہانس میں، ایفیکٹ انہانس میں جاؤ، وہاں پہ آپشن 2 آئیں گے، یا مجھے حوالہ بتا دو۔ میں وہی بتانا۔ ہاں لگانا نہیں آتا تو حوالہ بتا دو۔ خیال یار بھائی ہیں جی، خیال یار بھائی، السلام علیکم۔ ہلو، خیال یار صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی عثمان بھائی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر عثمان بھائی، آپ سے کہتے ہیں کیا کھاتے ہیں جو ان کو اتنے صبر سے سن لیتے ہیں، تو جی کیا صحیح کریں بات ہے، ہم صحیح میں ان کو ہم شخصیت پرستی سے ہٹاتے ہیں، اور کام تو ان کے یہی ہیں کہ جیسے یہ بات کریں تو ہم ڈنڈا یا لٹھ لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں، پر ہم کہتے ہیں کہ یہ دور وہ نہیں ہے کہ جو نہیں کیا، اشرف 1 علی منٹ تھانوی، رشید ٹھنڈا کیا لے کے مگر چڑھ جائیں؟ گوئنگوئی، کچھ نہیں، وہ خیال یار سے ہم بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ہم پیار سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں او کہ بھائی اتنی جان بڑی ہم بھی بہتان کے پیار سے بعد اب ڈیل ان کر کو رہے ہیں بھائی جان، بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کو مطلب چلے کیا ہے؟ حوالہ بتائیں آپ، نہیں میں حوالہ بتائیں۔ وہی لگانے لگوں 1 منٹ۔ لے وہ ڈبکی مار جاندے، چائے پی لیں پہلے، اتنی چائے آپ پی جا رہے ہیں پیچھے جا جا کے۔ وہ وہ عثمان وہ بھائی وہ وہ آپ وہ کا وہ وہ ڈائلاگ ہے نا بہت شروع ہو گیا ہے، کون سا؟ اچھی لے لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھی لیتے ہیں، گندی 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 چھوڑ دیتے گندی گندی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہیں۔ ہاں جی جناب، حوالہ دیں، فتاوی میں نظریہ، حوالہ بھی آپ کو دینے لگا ہوں سیریسلی قسم سے، اعلیٰ تو میں حضرت، اپنی زبان گندی اعلیٰ نہیں حضرت کرنا کا چاہتا حوالہ، بس۔ اعلیٰ حضرت کا حوالہ دینا، اور آپ نے کہا میں کہ وہی بول رہا ہوں، میں اعلیٰ اپنی حضرت، زبان گندی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس بہت مطلب نا یہ مطلب آیا، یہ خیال یار کو تو میں ایسا جواب دوں کہ یاد رکھے، لیکن کیا نہیں کہتے ہیں انہوں نے کہ تو کچھ بھی پر نہیں کہا۔ آپ میرے بچے ہیں، ابھی حوصلہ کریں، بچے ہیں آپ۔
आप भी मेरे बच्चे हैं फिर अभी। ना यार मैंने तो ख्याल है मैंने यार तो भाई, आपको इन्होंने भी कुछ भाग नहीं जाना देखा। है, इन्होंने भाग जाना है। इन्होंने कहा कि 17 जगह पे आला हजरत ने कहा है कि कुरान में 17 जगह पे गलतियां हैं। जैसे गोसे आखिरी पाक आखिरी में तक आप कहते हैं जी वो दरिया में हाथ डाला और कश्ती बाहर निकाल दी, ये काम लिखा हुआ है, ये भी बता देंगे। वो ये बाद की रशीद बात है ना, गंगोई और पहले की बाद की बात। बात करेंगे, बाद मेरी की बात बात सुने, करेंगे, बाद की बात मेरी बात करेंगे। सुने ना। वो रशीद गंगोई ओ जो है ना, बात जो सुनो वो भाई, ओ देवबंदियों का भाई, ओ बात सुनो, गौसे बात आजम, सुनो, ओ बात सुनो। गौसे आजम तो ये वो है, आप ना रशीद गंगोई को कह रहे हैं गौसे आजम। आप ना आप किसको रशीद गंगोई को गौसे आजम आप मानते पता हैं नहीं, ना? मुझे आप लोग मानते हो कौन है, मुझे तो वो भी नहीं पता कौन है वो। आप तो आप देवबंदी नहीं है। रशीद गंगोई कौन है? उसको पता ही नहीं कौन है। नहीं, मुझे नहीं पता। ये देवबंदी नहीं है, देवबंदी नहीं है, वो मुझे पहले पता था। अच्छा, मिर्जा इंजीनियर के बारे में क्या राय है आपकी, ताहिर खलील साहब? मिर्जा इंजीनियर के बारे में मैंने कभी उसे सुना भी नहीं है। मुझे मतलब ठीक है, हाँ, मैं मेरा देवबंदी उसको हैं और आपको रशीद गंगोई का नहीं पता। अच्छा जी, मिर्जा इंजीनियर है, उसको आपने सुना कभी नहीं है, जी तो फिर बात क्या, बंदा है आपसे, बंदा बात क्या करे आप? यार अच्छा ये बताओ, जी जी मुफ्ती खलील तारिक बैठवी मसूद कौन सुनते है? हैं क्योंकि खलील वो बैठवी, आशिक मुशीकी वाली बातें करता है ना। हाँ बिल्कुल। क्या अच्छा वो खलील बैठवी कौन है? यार, इतना इल्म नहीं है भाईजान, इतना इल्म नहीं है, मतलब कि मैं इतनी दूर तक जाऊं। मैं जिसे सुनता हूँ, जिनको सुनता हूँ, मैं बता देता हूँ मैं जिनको सुनता हूँ। मैं सुनता हूँ तारिक जमील साहब बस को, मैं डॉक्टर सरार साहब देखो, को, डॉक्टर जाकिर नाइक को, मैं सुनता हूँ तारिक जमील साहब को। वो आगे वो समझ गया मैं आपकी अभी बात। हवाले आए सर, 17 हवाले हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनता हूँ, क्योंकि वो डरते वो ही है ना जो वो डॉक्टर क्या जाकिर कहते नाइक कहता है कि अल्लाह गंदे काम कर सकता है, तो आप अस्तगफुरुल्लाह। मानते और हैं यार खुदा का खौफ करो, आपको फेम चाहिए कोई और चीज लेके आओ यार, क्या बंदे हो यार आप कसम से। नहीं, वो आप तो आपको सबूत फेम चाहिए, वो बात दिया सुनो, नहीं। आपको फेम चाहिए ना, आपने सबूत कोई दिया नहीं, मुझसे और को मुझसे ले ले ड्रामा सबूत। लगाओ, कोई और ड्रामा लगाओ। आप, क्या कहते मैं हैं, कहा कब्र डॉक्टर परस्तो, जाकिर बात सुनो, नाइक का ये कब्र अकीदा है परस्तो। कि अल्लाह गंदे क्योंकि काम कर सकता है। क्योंकि कब्र परस्ती ही को प्रॉब्लम है डॉक्टर जाकिर नाइक से, और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सिर्फ आप 17 कब्र हवाले तो तो परस्त है ना देना बताओ वो। ना जो डॉक्टर। कब्र परस्त हैं, जो आप हैं, आप लोग ना अस्तगफुरुल्लाह, आप कहाँ तक पहुंच गए हो? एक बंदे अच्छा, को 17 गिराने के 17 लिए आप हवाले तो कहाँ कहाँ देना आप। जाने लग गए हो तारू यार, साहब, खुदा। ओ तारू साहब, 17 हवाले देना आप। अच्छा बात पता क्या है, और उसको अभी हवाला दिया ना अगर मैंने कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि अल्लाह गंदे काम कर सकता है, तो उसको ये हवाला मिल जाएगा। इसको ये देवबंदियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। क्यों? जी, ये देवबंदी नहीं है, वो एक मिशन पे आया हुआ है ताकि मैं उनकी हमायत करूँगा और मैं हवाला जात लूँगा। जैसे हवाला जात मिलेंगे इनको मैं देवबंदियों के खिलाफ इस्तेमाल करूँगा। किसको? देवबंदियों के खिलाफ? अल्हम्दुलिल्लाह, समझे आप अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निक ख्याल है देवबंदी यार हैं। भाई? ओ हेलो हेलो हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी हैं। समझ में आई बात? आप ओ हम कोई हाँ जी, हाँ कब्र जी परस्त नहीं है आप लोगों जैसे, बात नहीं अस्तगफिरुल्लाह, समझ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिर, तुम दो बंदी हो, वो कब्र अस्तगफिरुल्लाह। परस्तो, वो कब्र परस्तो, आप लोगों को फेम चाहिए। आप मतलब वो क्या कहते नहीं, हैं कि मैं एज हवाला जात तो कब्र परस्ती के देवबंदियों के बड़े मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ओ देने नहीं है, जाओ, क्योंकि तुम देवबंदी नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम उनको अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तेमाल हम करना चाहते हो ओ देवबंदियों के ओ खिलाफ। ओ हेलो 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 तुम हो हेलो, हम तुम या तो राफजी हो या तुम हो एथियस्ट है। दो ही चीजें हैं, या राफजी हो तुम और बने हो इधर तकियाबाजी तुम्हारे करके देवबंदी। ओ ओ ओ ओ इतनी आगे आप गुजर गए हो, ओ आप ओ इतनी ओ आगे गुजर गए ओ हो आप ओ लोग, ओ ओ इतनी आगे गुजर गए, आपको कसम से आपको ये भी नहीं पता कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को ऐसे कहना तो वो खुद होता है। आपको इस चीज का इल्म है कि नहीं? नहीं, तुम आप क्या कब्र कह रहे हो? परस्त, अच्छा आप लोगों को राफजी कैसे किसे? पता होगा? तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि यार एक बंदे से गलती हुई, उस बंदे ने 2 मरतबा अपनी मतलब माफी मांग ली, और क्या चाहते क्या माफी हो मांगी? कब्र परस्त हो आप क्या लोग? माफी मांगी है, बता दो जरा। अच्छा अभी मैं एक गल करा, हुण मैं पंजाबी जान लगा, मैं एक गल करा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ पंजाबी भी ਪੰਜਾਬੀ तुहानू ਆਉਂਦੀ समझ लगेगी। हाँ ਬੜੀ ਚੰਗੀ हुण ਸਮਝ पंजाबी ਸਮਝ गाला ना ਆਉਂਦੀ। कड्डी, बस गाला ना नहीं, मैं कड्डी गाला बस। नहीं कढ़दा, नहीं इदां दी परवरिश नहीं हुई कि गाला कड्डांगा मैं, टेंशन ना लै। मैं सिर्फ इन्नी गल करांगा। अच्छा जे मैं तेनू सुना देवां अगर
ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਸਾਖੀ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ 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 ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੇਂਗਾ? ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿੰਗਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ, ਦੇਵਬੰਦ ਦੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਮਤਲਬ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ਾਦੇ ਖੁਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿੰਗਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਜ਼ਰਾ, ਇਨਸਾਨ को गलती हो जाती है। ओ मुफ्ती जोकर कितनी बार तेरी मंजी ठोकी है, फिर तू आ जाता है मंजी ठुकवाने। सरेआम तुम्हारी, वो रशीद गंगोई की, अशरफ अली थानवी की, इधर टांग के दरख्त के साथ हमने मंजी ठोकी हुई है। तेरी औकात है बात करने की, गालीबाज मुफ्ती जोकर। अच्छा यार, वो वीडियो मैं सुनाता हूँ आपको, आप बात करें, मैं वीडियो आपको सुना देता मैं हूँ यार चलो छोड़ो, मैं सारी जिसमें, सारी 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 नहीं बातें मैं वीडियो इंसान सुनाता हूँ आपको, भाईजान जिसमें उसने खुद इकरार किया भाईजान है, भाईजान उसने भाईजान खुद इकरार ओ किया है कि मैंने भाईजान कोई तौहीन, कोई गुस्ताखी ओ की ही नहीं भाईजान है। भाईजान मैं मैं सिर्फ एक गल करनी, बस मैं सिर्फ इन्हीं गल करना। नहीं, मैं वो वीडियो सुनानी है, अब वो जाना हम ना। मैं सुनांगा मेरी एक मतलब एक बार सुनो भाईजान। इंसान ते फरिश्ते च बहुत फर्क है। फरिश्ता गलती नहीं करता, तो इंसान को हर कदम ते गलती हो जाती है। गल दी समझ लगी? उन्हें एक बारी दो बारी वीडियो बना के उन्हें माफ़ी मंगी। ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਸਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਗਲਤ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਝਾਣਿਆ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਖਿਆਲੇ ਕੀ ਨਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਵਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੜੀਆ ਕੁਝ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਵਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਾ ਗਿਆ ਤੂੰ। यार ये वीडियो सुनो सारे, ਹਜੇ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ सारे ਕੱਢੀ वीडियो ਤੇ सुनो ਇਹਨੂੰ यार, ਮਰਚ इसको ਲੱਗ ਗਈ, छोड़ो। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ अब ਦੇ इसने कहा ना, वो ਚਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ इसने ਆ? मुफ्ती तारक, नहीं उसने मुफ्ती तारक मसूद को चावा कहा है, आप छोड़ें, उसने मुफ्ती तारक ਅੱਛਾ मसूद ਵੀ को ਮੈਂ चावा ਹੁਣ कहा, ये ਮਤਲਬ वीडियो ਤੁਹਾਡੇ सुनो। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗੋ ਗਿਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਤਾਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਹਤਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਬਹਿਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਬਹੁਤਾਨ। ਸਮਝ ਲੈ ਭਰਾਵਾ, ਉਹੀ यार ਸਮਝ ਲੈ ऐ सुनिए ਭਰਾਵਾ, जरा, ऐ सुनिए जरा, ਉਹੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਲੈ। ये सुनना जरा। मेरा दावा यह है कि जब भी कोई शख्स ऐसे कलिमात कहता है तो उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाएगा कि आपकी मुराद क्या थी। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़ा। एक मिनट, इंटरनेट जो ना वो कनेक्ट नहीं है इसके साथ, मैं कनेक्ट कर लूँ। यार ये जो बेलवी हजरात में जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जो उनके गुस्ताख रसूल करार दे रहे हैं, और मेरा दावा यह है कि जब भी कोई शख्स ऐसे कलिमात कहता है तो उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाएगा कि आपकी मुराद क्या थी। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़ा, मुरीद को स्टेज पे बैठ किया, फिर डिफेंड किया कि मेरा कलमा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने जो पहला लफ्ज़ है ना ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, उसमें रसूलुल्लाह के लफ्ज़ में तावील थी कि वहाँ रसूलुल्लाह से मेरी मुराद अल्लाह का नबी होना नहीं है। ये तावील ठीक है गलत है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप यार ये चल क्यों नहीं रहा नेट कनेक्टेड? अच्छा एक मिनट, वो बताएगा आगे कि मैंने तो तौहीन गुस्ताखी की ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद अली भाई वालेकुम सलाम। बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं वीडियो चला दूँ। इन जुबेली हजरात में जो शिद्दत पसंद लोग हैं जो उनके गुस्ताख रसूल करार दे रहे हैं, और मेरा दावा यह है कि जब भी कोई शख्स ऐसे कलिमात कहता है तो उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाएगा कि आपकी मुराद क्या थी। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़ा कि जब भी कोई शख्स इस कलिमा बैठ किया, फिर डिफेंड किया कि मेरा कलमा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने जो पहला लफ्ज़ था ना ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, उसमें रसूलुल्लाह के लफ्ज़ में तावील की कि वहाँ रसूलुल्लाह से मेरी मुराद अल्लाह का नबी होना नहीं है। ये तावील ठीक है गलत है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप यार वो कोई मेरी आईडी पे जा सकता है, क्योंकि मैं जिस मोबाइल से कर रहा हूँ ना, वीडियोस उसमें हैं और मुझे जो है ना ये वो एरर दे रहा है बार बार मेरे ना, वो टिकटॉक को ही बंद कर रहा है, वो पता नहीं क्या किसी ने वो कर दिया है। बहरहाल जी, अब मेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं, वरना मैं कर देता प्ले। बाबर भैया आपके पास है? टिकटॉक पे ना मेरे अकाउंट में लगी हुई है, कैन नॉट कुडंट स्विच अकाउंट भी नहीं हो रहा। अच्छा एक क्योंकि इससे भी मिनट, आप लाइव आए हुए ना, उसकी वजह से शायद नहीं कर रहा। व्हाट्सएप पे देखता हूँ, व्हाट्सएप पे मैंने सेंड की है कितनों को, इसमें देखता हूँ। चलिए तब तक मेरा आपसे एक सवाल है, अपना जी जी उस्मान भाई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस्मान भाई है ना आप? जी जी हाँ उस्मान भाई, अभी आपने बोला कि उन्होंने जो रिकॉर्ड कराया उससे कुछ लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, राइट? कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ अभी तो नहीं, आप, वो तो इनके अपने ही मुफ्ती सेटिस्फाइड नहीं है, वो इसलिए इस वो तौर पे उनको छोड़े ना, मैं तो आपसे वो कह पूछ रहे हैं रहा कि हूँ, ये उनके मुफ्ती को छोड़े, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कुछ लोग ही है ना? जी नहीं, बिल्कुल कोई कुछ लोग नहीं, मेरी बात सुने, अच्छा कुछ लोग नहीं, जितने भी इल्म वाले लोग हैं ना, इल्मी हजरात लोग हैं जो शख्सियत परस्ती नहीं करते, उनमें सब ने ये कहा है कि इसने कोई तौबा रुजू नहीं किया, अच्छा बल्कि इसने किबर और जो अजब है उसका मुजाहरा किया इसने, जबकि अच्छा इसको मानना चाहिए था कि ये जो मैंने अजब जो है की है ना उसका ये मुजाहरा किया वाकई है, तो ही। जबकि इसको मानना चाहिए था ताहर कि खलील ये जो आप अजब यार है आवाज़ ये डबल हो एक रही है, सेकंड म्यूट कर लें। नीचे उतर के ना दोबारा कॉल डालो, नीचे उतर के दोबारा कॉल डालो आप, दोबारा कॉल करो, मैं लेता हूँ आपको। तो इसने ना वो असल में तौहीन जो है ना जो की है वो उसको अच्छा तस्लीम नहीं तो किया, इन पे तो हम उसने कहा आते हैं लोगों ना की दिल बाद आजारी में। हुई है। अच्छा ठीक, हम्म, तो अब आप मुझे बताएं कि ऊसा के नबी हैं या कुरान है? गुस्ताखे अल्लाह भी हैं, गुस्ताखे कुरान भी हैं, गुस्ताखे नबी भी हैं, गुस्ताखे सहाबा भी हैं। अच्छा नबी की क्या क्योंकि गुस्ताखी उन्होंने हुई, ये मुझे थोड़ा कहा सा है, बताएं। उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ने वही भेजी, तो क्यों फॉलो करते हो नबी को कि उनको लिखना पढ़ना तो आता नहीं था, और जब कुरान को लिखवाया तो वो गलत जो अच्छा लिखवाया वो सहाबी रसूल ने गलत लिख दिया, सहाबी रसूल ने गलत लिख दिया। अच्छा अब चूंकि पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए वजह ये बनी तो ये कि गुस्ताखी वो है? गलती वैसी की वैसी रह गई, वैसे की वैसी रह गई अच्छा गलती। बज़ाहिरन लगता है अब देखकर ऐसे कि इसमें ग्रामर की मिस्टेक है, लेकिन ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, ऐसे ही ठीक है बोला। क्या, चल मैं आपका लफ्ज़ ले लेता हूँ, बज़ाहिर का ले लेता हूँ, यानी कि बज़ाहिर वो गलती अच्छा थी। ये उनका लफ्ज़ नहीं ठीक है, है, उन्होंने नबी बज़ाहिर साहब नहीं बोला। मेरी बात मैं आपका लफ्ज़ ले लेता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं आपका मैं लफ्ज़ मेरा नहीं क्यों ले रहा, लफ्ज़ लेना, मैं हम आपका उन्हीं की क्या कहते हैं नहीं उस नहीं पर नहीं नहीं बात नहीं कर रहे हैं ना। उम्मी हाँ तो हाँ कुरान हाँ ने कह दिया ना, बज़ाहिर तो ये तो गलती है, गुस्ताखी में नहीं आता। उम्मी तो कुरान ने बिल्कुल कह दिया, बात ये तो तो सुने आपकी ना, मेरी मुंह की बात ही नहीं है। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बज़ाहिर गलती है, आप उसकी उसकी बात ले लेते हैं हम। नबी अलैहिस्सलाम क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, वो सही नहीं करवा सके, और वो अच्छा आज तक वैसे की वैसे चली आ रही हैं। अच्छा, जो नबी ठीक अलैहिस्सलाम की तरफ ये बात मंसूब करे कि अल्लाह ने वही भेजी
وہ اچھا بظاہر غلط ہے. اب وہیں پہ نبی بھی علیہ آتے ہیں. السلام ابھی کو ہم آتا کچھ نہیں تھا, پہلے ہم وہ پیچھے صحیح نہیں اسٹک کروا رہتے سکے. ہیں, ہم آگے بھی آتے ہیں. پہلے ہم پیچھے اسٹک رہتے ہیں. امی قرآن نے خود بولا, یہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت آپ پسند کی لوگ میری ہیں, جن کے بات نہیں گستاخ ہے. رسول قرار بھائی اس کو ویڈیو دوسری کو بات, بند کر لو ایک منٹ. میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی ایک کوئی شخص سیکنڈ, اس پہ بھی ویڈیو پہ جو مجھے گستاخ قرآن نے رسول قرار دے امی رہے بولا انہوں نے, اور یہ میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلیئر شخص ہو ایسے گیا نا. کلمات کہتا ہے وہ تو امت کا تو اتفاق کسی کے اوپر ہے کہ نبی علیہ امت کے السلام تو بات بھی ہے, کہہ دیا نا, پڑھا بھی ہے, امت تو لکھا گئی بھی ہے. بھاڑ میں, اللہ نے کہہ دیا بات ختم. اللہ گئی بھاڑ میں بھائی, گئی بھاڑ میں. میری اب اللہ امی نے کا کہہ جو دیا. ہے صحابہ نے بتانا ہے, جو اللہ نے اللہ نے کہا اتارا کہ ہے, صحابہ نے کہ میری بات نہیں امت کیوں بھاگ گئی؟ ہے عثمان بھائی, آپ کے یہ الفاظ نہیں, اللہ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, یہ انہوں نے بولا تعویل الفاظ کر اللہ دی کے ہے. نا, تو اس کی تشریح کون کرے گا؟ چلیں تشریح کون کرے گا اس تشریح کی؟ پہ بھی آ جاتے ہیں, تشریح پہ بھی آ جاتے ہیں. ہاں 3 جی تشریح ہیں, جی تینوں ہی مجھے جی یاد ہیں, وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیا کیا تشریحیں ہوئی ہیں. اچھا, جی جی یہ جو کیا کہتے ہیں, اللہ نے ان کو امی کہہ دیا, آگے مولانا صاحب نے بھی امی نہیں کہہ یار, دیا, پہلے وہ بات پہلے الگ ہو آپ گئی. آؤ گستاخی کے اوپر. بڑھ گئے. وہ ابھی گستاخی دیکھو ہے ایک یا منٹ, نہیں, امی پھر علی امی گستاخی علی لفظ ہے. کے بھائی ایک اوپر منٹ آئیں ذرا گے. رکیے گا. مجھے نہیں تھا اتنا نہیں مطلب نہیں, انفارمیشن نہیں تھی. اور یار تار خلیل تو چپ کر جا, ایک ایک بندہ منٹ طاہر ڈیفینڈ کر بھائی, رہا ہے, انہوں ڈیفینڈ کر طاہر بھائی لیندے ایک ہونا. سیکنڈ. ایک بندہ اچھا, ڈیفینڈ کر رہا ہے نا, اس کو کرنے دو. میں تو ڈیفینڈ ہی نہیں اچھا کر رہا, محمد میں علی نے تو صاحب, ان کا جو سنا ہے, جاؤ جاؤ جاؤ. اللہ کے لیے جو ہے معاف کر دیا, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر میں غلط ہوں, خطا پہ ہوں, تو اللہ مجھے ہدایت دے. اچھا, امی تو قرآن نے کہہ دیا, وہ بات الگ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات آتی ہے, انہوں نے کہا کہ جو وہی اتری وہ انہوں نے لکھوا دیا, اور بظاہراً ابھی بات ہے قرآن پہ. پہلے انہوں نے کہا کہ قرآن میں جب ہم یہ لائن پڑھتے ہیں, یہ آیت پڑھتے ہیں, تو بظاہراً اس پہ ایسا لگتا ہے جس طرح اس میں گرامر کی مسٹیک ہے, لیکن کوئی مسٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میں یہ بول میرے منہ سے سلپ ہوئے, تو مجھے تھوڑی دیر بعد مجھے اسی ٹائم مجھے ریئلائز ہوا, اور غلطی میں سے یہ ہوئی کہ میں نے اس ٹائم وہاں پہ بریک لگا کر اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا, لیکن میں نے آگے جا کر اس کو ضرور کلیئر کیا, لیکن لوگوں نے پہلے یار سنیں آپ پہلے, وہ بظاہر چلیں کے سنیں لفظ کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں. گستاخی سنیں, گستاخی چلیں. سنیں. ہاں ہاں گستاخی یہ ہے کہ اللہ نے وحی کو بھیجا, جب وحی کو بھیجا تو بظاہر تو وہ غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لکھوا دیا, صحابی رسول نے بھی, یعنی کہ جیسے اللہ نے وحی بھیجی ویسے لکھوانا تھا. جی. اب صحابی رسول کو لکھوا دیا. صحابی رسول کو بھی نہیں پتہ چلا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ساری زندگی اس کو صحیح نہیں کروایا. کیا نہیں کروایا؟ صحیح نہیں نہیں کروایا. کروایا. اچھا, یہ تو اور غلطی میں آ یہ, گیا نا, ان سے غلط بیانی ہاں بھائی ہوگی. یار, گستاخی بات تو تو نہیں نا پوری ہوگی. پہلے سن لو. محمد گستاخی علی صاحب ہوتی ہے, میری بات بیچ دیکھیں میں نہ نہیں نہیں, کاٹو, میری آپ بات بیچ عثمان میں بھی نہیں کاٹنی. ہاں میری بات بیچ میں نہ کاٹیں. وہ پیار پیار سے لوچا پوچی ساری آپ کو پتہ ہے ہمیں کرنی آتی ہے. میں گفتگو کر رہا ہوں, میری بات سن کے پھر اپنی بات رکھنی ہے. سارے سن رہے ہیں بات. گستاخی یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو بھیجا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لکھوا دیا. اب آپ کا اسی کا لفظ لینے لگا ہوں کہ وہ بظاہر غلط تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ٹھیک کروانا چاہیے تھا, کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, ساری زندگی آپ نے لکھا پڑھا ہی نہیں ہے. اور خود وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے نبی کو فالو کیوں کرتے ہو کہ جس نے نہ لکھا نہ پڑھا. اور صحابہ رسول نے بھی اس کو ٹھیک نہیں کیا, اور ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ٹھیک نہیں کروا سکے, اور قرآن آج تک یہ چلا آ رہا ہے. جی ان الفاظوں کے اوپر آپ گفتگو کریں اور مجھے بتائیں کہ ان الفاظوں میں گستاخی ہے یا اچھا, نہیں, اور ثابت کر دیں. آپ جی مجھے بتائیں کہ جو گستاخی ہوتی ہے اس کے کیا پیمانے ہوتے ہیں آپ کی نظر میں؟ قرآن کو جو عیب لگائے, پہلی بات تو فقہا نے بتایا کہ قرآن کو جو عیب لگائے وہ کافر. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے کہ انہوں نے کوئی, یعنی کہ ایسا کام جو کہ اللہ کی حفاظت کا تھا اور جو آپ کے سپرد تھا کہ آپ نے پہنچانا ہے, اور یہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ٹھیک نہیں کروایا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی. تیسرا کہ صحابہ کی عدالت میں کی گستاخی کہ صحابہ بھی اس کو ٹھیک نہیں کروا سکے.
نہ کر سکے اس کو، اور قرآن کی آپ پھر گستاخی کہ آج تک وہ ویسے کا ویسا چلا آ رہا ہے. اچھا جی یہ گستاخی ہے. فقہا نے کہا کہ یہ جو قرآن کو عیب لگائے ہم، یہ ساری گستاخی ہیں. جی ہم، اچھا یہ غلطی ایک بات ہے، یہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ غلطی ان سینس میں لے رہا ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ گستاخی کے اس میں فٹ کر رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان سے غلط بیانی ہوئی، ان سے غلطی ہوئی. ٹھیک ہے، جو دیکھو گستاخی ہوتی ہے اس کا دیکھیں غلطی میں تو بتاتا معصوم کوئی نہیں ہے ہوں، نا غلط محمد بات علی صاحب. منسوخ کرنی، دیکھیں غلط معصوم بات تو کوئی منسوخ نہیں ہے نا. کرنی تو بڑی دیکھو ضعیف حدیثیں میری ہمارے بات پاس سنیں، اس طرح جو سن تو معصوم لیں کوئی میری بھی بات، نہیں ہے. بڑی جی سن لیں سنائے عثمان بھائی، بڑی ضعیف حدیثیں ہمارے پاس جو ہم کہتے ہیں بڑی گھڑی ہوئی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کی ہوئی ہیں، دس اینڈ دیٹ. کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ جواب دیں. جی جی بالکل. مودو من وہ گڑنے والے گستاخی ہے، تھے جنہوں نے گڑھا. وہ گستاخی ہے. بالکل جنہوں نے جہنمی ہے جو لکھا وہ نبی بھی علیہ سارے السلام کی گستاخ ہوئے، طرف. جی جنہوں نے لکھا وہ بھی گستاخ ہو گئے، اور جنہوں نے چلو سنائی وہ تو ظاہری بات ہے، جنہوں نے گھڑی ہیں، جنہوں نے چلو جھوٹ بولا نمی وہ سن تو پھر لو پکے گستاخ ہیں نا. یار. میں تو آپ سے سن رہا ہوں، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ علمی گفتگو میں کریں گے پیچھے تو سے چل رہا آپ ہوں تو تھوڑا سا، چھوڑیں میں گے. دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں نہیں میں کیا بتاتا لے ہوں رہے ہیں آپ پیچھے سے چیز چل کو. رہے ہیں. اور میری تو بات سنو. آپ کو محدثین کے اصول کا پتہ ہے کہ وہ موضوع اور من گھڑت کو کیوں لیتے ہیں اور کیوں لکھتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو اصول کا پتہ ہے محدثین کے؟ وہ بھی گستاخ ہے نا، گستاخ ہے. چلو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک امام مسلم ہے. امام مسلم کا مقدمہ کبھی پڑھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں حدیث لے کر آؤں گا، پہلی حدیث لے کے آؤں گا ثقہ راویوں سے، اچھا پھر میں لے کے آؤں گا یہ ان ایک سے کم منٹ، درجے کے عدیل راویوں بھائی سے. اور یار سن آپ لے انمیوٹ محمد کرتے ہیں علی. اگر آپ یہاں پہ ہیں چھڑول تو، اگر چھوڑ آپ نے کے گفتگو سنی ہے. چھڑول کے لوگوں کو ذہنوں کو جو ہے نا وہ گستاخی سے ہٹاؤ نا. محدثین کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب وہ موضوع اور من گھڑت روایات کو لیتے ہیں نا تو وہ اپنی کتاب میں ان اصول کو بھی لکھتے ہیں کہ بھائی ان موضوع من گھڑت روایات کو لینے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کوئی ان کو صحیح کہہ کے پیش نہ کر دے، یا کہ وہ محدثین یا کہ میں خود اپنی زندگی میں یا دوسرے محدثین اس کے اوپر تحقیق کر لیں. تیسرا یہ جی کہ اس کے اوپر حکم صادر کر دیا جائے، اور ان سے ان موضوع اور من گھڑت روایات سے استدلال ایسے لیا جاتا ہے تاکہ صحیح حدیث کا جو مفہوم ہے واضح کیا جائے جب وہ ثابت ہو جائے کہ یہ موضوع اور من گھڑت ہے. تو یہ محدثین کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصول کو لے کر وہ گستاخانہ روایات بھی لے ٹھیک ہے. کر آتے ہیں. اچھا اتنی بڑی تو مطلب گستاخانہ گستاخ ہی روایات ہے نا وہ بھی، بات انہوں سن نے لو، لکھی. بات تو سن لو یار محمد علی، پہلے پوری بات سن لو. وہ لوگوں کو اصول سمجھا دینا. آپ نے معاذ اللہ محدثین کو گستاخ بنا دیا، جبکہ آپ آپ کا کو پیمانہ کک ہے، علم نہیں ہے آپ کا محدثین کے اصول پیمانہ ہے، کا. میرا پیمانہ بھائی نہیں ہے، آپ کا پیمانہ ہے. بات پوری پہلے سن لو. بات بھائی سن لو پوری. کچھ نہیں ہونے لگا آپ کا. کوئی آپ نے کچھ جیتنا نہیں ہے مجھ سے، یا میں نے آپ سے جیتنا ہے. جو آپ دجل دیں گے، جھوٹ بولیں گے، یا آپ کو علم نہیں ہوگا، میرا حق ہے، میرا فرض ہے میں اس کو واضح کروں قوم کے اوپر یا جو بھی بیٹھے ان کے اوپر. یہ محدثین کا اصول ہوتا ہے. محدثین جو ہیں ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ان روایات کو جو گڑھنے والے ہیں ان کی بھی تحقیق کر لی جائے، اور کوئی ان کو صحیح کہہ کر نہ پیش کرے، یا پھر ان کے متن کی اور روایت جو متن ہے اس سے استدلال کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. تو استدلال کے طور پر بھی موضوع اور من گھڑت کو لیا جاتا ہے، اور لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے یہ گستاخانہ روایات ہیں اور موضوع اور من گھڑت گڑھنے والے ہیں، ان کے اوپر تو فتویٰ ہوتا ہے. محدثین اب ان اصولوں کے اسلوب کے اوپر ان روایات کو لیتے ہیں، وہ گستاخ نہیں ہیں. اب ٹھیک مفتی ہے، طارق مسعود جو ہے ایک وہ تو منٹ واضح ایک منٹ، گستاخی کر رہا ہے کہ ابھی نہیں ہم کر رہا؟ اس پہ ابھی جی محدثین پہ رہتے ہیں. آپ نے بولا ان کو نہیں پتہ محدثین ہوتا نہیں، ہے، پہلے وہ وہ مفتی طارق لکھتے ہیں، مسعود کے اوپر آؤ آپ. سن تو ہے لیں، کہ نہیں گستاخی؟ وہ لکھتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ گستاخ ہیں، یہ منسوخ کر رہے ہیں، انہوں نے وہ گستاخیاں اپنی کتاب میں لکھی اور وہ ہم تک پہنچائی. چلو یہی بات ہے، یہی کانٹیکسٹ بن رہا ہے. عدیل بھی آپ نے شاید پوری بات سنی ہے، اگر آپ بالکل. کچھ بیان کرنا چاہیں. انہوں نے میں کوئی امت پہ غلط تو نہیں کہہ احسان رہا؟ کر دیا. انہوں نے امت پہ گستاخیاں احسان کر مذاق دیا ہے. کہ جو بھی مشہور روایات تھیں نا، جو بھی مشہور روایات تھیں، تاکہ معاذ اللہ کوئی ان کو صحیح کہہ کر پیش نہ کرنا شروع کر دے. انہوں نے امت پہ احسان کر دیا کہ ہم ان روایات کو اس لیے اکٹھا کر لیا ہم نے تاکہ ایک تو دھوکہ نہ کھائے امت، اور ان کذابوں کو جان لے. جیسے آج میں مسلمہ کذاب کے اوپر ایک کتاب لکھوں اور اس کذاب کی میں ساری کاروائیاں لکھوں کہ اس نے ایسے جو ہے
وہ دجل دیا امت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا، تو اس کی ساری کذب بیانیاں لکھوں تو کل کو تیرے جیسا کوئی اٹھ کے آ جائے اور دیکھو تو عثمان تو نے مسلمہ کذاب کی گستاخیاں لکھیں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، اور تم نے اتنی بڑی باتیں اپنی کتاب میں لکھ دی، تیرے اوپر بھی فتویٰ لگے گا۔ یہ تو جاہلانہ بات ہے نا تمہاری۔ نہیں، میں نے تو جاہلانہ کوئی بات نہیں کی، آپ نے تو سب سے پہلے جاہلانہ یہ تو کی آپ نے چیز کیوں کہ آپ نے جاہلانہ مسلمان بات کی ہے؟ قذاب سے، سن لیں، آپ نے مسلمان قذاب سے ایک مسلمان کو ملایا، پہلی تو بات یہ۔ دوسری بات کہ رجوع آپ کون سا کو نہیں مسلمان ہے؟ پسند آیا، کون سا اٹ از مسلمان ہے؟ ناٹ۔ کون سا مسلمان ملا دیا؟ اچھا، یہ جو کون سا مسلمان طارق ملا دیا؟ مسعود، جو طارق مسعود کے بارے میں بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے طارق بولا، وہ مسعود تو پہلے کافر ہے، وہ بدترین ملعون کافر ہے وہ تو۔ یار میں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو اچھا تمہارا مفتی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، دیوبندیوں کا مفتی ہے، یہ دیکھو فیس بک سے میں میں دکھانے لگا ہوں، دیوبندی نہیں، فیس بک پہ میں لکھو، دیوبندی نہیں۔ فیس اچھا بک پہ لکھو، یہ دیکھو اچھا، دین فیس میں بک سے آپ کو لیا سب کو جائے گا آپ دکھاتا سے، ہوں۔ یہ آپ نے بھی بھائی وہ یار نا، تمہارا مفتی ہے دیوبندیوں کا، اس نے ویڈیو میں ریکارڈنگ کی ہے، دیوبندی نہیں ہوں، اور اس میں نے دیوبندی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ پہلے میری اور بات یار سن لو، تو میں دیوبندی دیوبندی نہیں ہے، نہیں میں تو دیوبندیوں کے دکھا رہا نا اس کے گھر کی بات۔ ہوں۔ ہاں، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ دیوبندی تو دین جو ہماری ہے نظر وہ میں گھر سے کوئی لیا بھی ہو۔ جائے گا، ہاں، دین جو ہے وہ اصول یہ ہاں سیٹ ہوا ہے کہ وہ گھر سے لیا جائے گا، وہ پھر چاہے پھر دیوبند کا ہو یا وہ وہابیوں کا ہو یا وہ پھر بریلویوں کا ہو، دین جو ہے وہ اپنے اپنے گھر سے۔ ہماری نظر میں اس کی گستاخی کا دفاع کرنے والا کوئی بریلوی ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، اسی کے اوپر اسی کا فتویٰ لگے گا۔ بھائی تو اپنے اوپر کفر کو لازم کر رہا ہے، ایک گستاخی، ایک اس نے توہین تو کو تو رجوع، اس نے جسٹیفائی تو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صریح میں کلمہ کے اندر جسٹیفائی نہیں تعویل نہیں کر رہا، ہوتی۔ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، ہاں I'm جی ہاں just جی saying۔ کرو گے، ابھی تو ہاں، آپ چلو کوئی معاذ مسئلہ اللہ، نہیں، آپ نے اپنی جہالت سے آپ نے معاذ اللہ جو ہے وہ محدثین کو کافر کہنے کی جسارت کر دی کیا ہوتا کہ ان کو بھی ہے رجوع؟ ہاں، گستاخ تو کہو گے، آپ کا معاذ اللہ۔ پیمانہ ایسا تھا نا، میں نے آپ کے تو پیمانے کو پکڑ کر میں بھائی نے آپ کون سے سا بات پیمانہ کی، ہے؟ کون سا آپ نے پیمانہ ہی ہے؟ یہ بات معاذ بولی اللہ، تو میں نے آپ وہ کو اسی اس کو نے پکڑ لیا۔ گستاخی، اس نے چلیں، میری بات سنو، اس نے یہ بات کوٹ جو کی ہے، اس نے یہ جو بات اچھا کوٹ کی، محدثین نے تو جھوٹے راویوں کی بات کوٹ کی ہے نا، تو اچھا، مفتی طارق مسعود نے یہ کس کی گستاخی کوٹ کی ہے جی؟ تو پھر کہ محدثین معاذ کیا اللہ کے ہوگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کو آتا پتا جاتا نہیں تھا، تھا، اس لیے قرآن کی غلطی نہیں صحیح کروا سکے۔ یہ جب ان کو سنیے گا پتا ساری تھا، دیوبندیوں کے گھر کی گستاخی چلو سنیے گا جی، یہ سنیے اچھا، گا ذرا، دیوبندیوں کے گھر کی گستاخی۔ میں یہ سناؤں، دیکھیں یہ تو مفتی منیر مجھے اخون ویڈیو دکھائیں۔ آفیشل۔ یار چپ کر دے یار، یا بولنے دو، تو عالم تو نہیں ہے، تو مفتی تو نہیں ہے نا جو محدثین کے نہیں اوپر نہیں، معاذ اللہ میرا نام ہے، میرا تہمت نام لگا ہے یار۔ مولانا۔ اچھا سن لو یار، اچھا سن لو یار، بات سنو، یہ دیکھیں جی سارے، جا کے اس کے آفیشیل چینل پہ جائیں، مفتی منیر اخون آفیشل، کہتے ہیں مولانا طارق مسعود کراچی پاکستان کے بارے میں ہم نیک گمان رکھتے تھے، مگر مبینہ بے ادبی اور گستاخی کے حوالے سے بس اتنا اعتراض کروں گا کہ دوسروں کی علمیت اور روحانیت پر بے بنیاد تنقید کا نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ خود اپنی علمیت کا بھانڈا پھوٹ گیا، کیونکہ حق تعالی شانہ کو کبر جب پسند نہیں، خصوصاً علمی میدان میں، چنانچہ ایک حساس موضوع پر انتہائی بھونڈے انداز میں لب کشائی کر ڈالی، اور دانستہ یا نادانستہ قرآن، نبی اور کاتبین وحی کی گستاخی کے مرتکب ہو گئے الیاذ باللہ، اور پھر وضاحت بھی کی تو اس میں بھی کبر و عجب کا رنگ جھلکتا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ اپنے علمی حدود اربع کو پہچانیں اور ہر ایک پر اور ہر موضوع پر لب کشائی سے احتراز کریں، جو ہو چکا اس کی شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلو کے ہاتھ پر سچی توبہ کریں۔ یہ جی پہلا حوالہ جی اس کی گستاخی، ہم نہیں کہہ رہے، ان کے گھر سے ہم نے پہلے گواہی دے دی ہے، اگلا سن لے جی، اب آ گیا وہ کلپ آ گیا جی مفتی طارق مسعود کا، سنو جی۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی قذاب ملعون کہتا ہے کہ بریلوی حضرات کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر گستاخی کا، حالانکہ اس کا اپنا مفتی ہے دیوبندی کا، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ بات، ملعون گستاخی کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ بعد میں آیا، وہ انہوں نے پہلے فتویٰ دیا تھا، آگے وہ چلائیں، کسی کو اچھا بس قذاب سنو نا،
सुनो 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 ये जो बरेलवी हजरात में वीडियो जो प्ले शिद्दत पसंद लोग करूंगा। हैं जो उनके गुस्ताख रसूल करार दे रहे हैं, और मेरा दावा ये है कि जब भी कोई शख्स ऐसे कलिमात कहता है तो उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाएगा कि आपकी मुराद क्या थी। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़ा, मुरीद को इस बेस पे बैत किया, फिर डिफेंड किया कि मेरा कलमा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने जो पहला लफ्ज़ है ना ला, इस कज़ाब मलऊन ने अपनी गुस्ताखी और कुफर को बचाने के लिए कहा कि देखो बरेलवी हजरात मुझ पे फतवा दे रहे हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी तो रजू किया कि नहीं किया था, तो एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन कर दी कि नहीं कलमा वही है, हालांकि कोई बरेलवी ऐसी तावील नहीं करता। कज़ाब मलऊन काफर अपने आप को बचाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के एक झूठे वाक़ये के ऊपर बहतान लगा रहा है। आगे सुनिए, आगे भी सुनिए, आगे सारी मैं बताता हूँ, इसकी दर्जन बयानियाँ सुनिए सारी। झूठा इंजीनियर भी मुंह हथ धोला मेरा भरा ना तू। लेकिन रजू अगर उन्होंने किया तो ये क्यों नहीं रजू कर सकते? और अगर वो अपने आप को एक्सप्लेन अच्छा कर रहे हैं पहले वो सुन तो ले, पहले सुन ले सुन बात ले। फिर बात करना। पहले आराम से सुन लो वो बात फिर बात करना। जी जी कहीं नहीं आगे जा रहे। नहीं सुन रहे हैं वो बैक पर चले गए, मैंने ज़ियाद आगे वीडियो नहीं प्ले की। ज़ियाद अल बरेलवी साहब वो सुन रहे हैं। बात तो फिर ये भी है कि जैसे मतलब वो क्या कहते हैं कि ना एक बात है वो आप लोगों से हम पूछे ना कि 12 रबीउल अव्वल का मतलब बताएं कि कुरान में कहाँ लिखा है, तो आप आगे से पता क्या कहते हैं, ये दिखाएं कि कुरान में कहाँ लिखा कि नहीं करनी चाहिए। आप आगे से ये जवाब देते हैं। किसने कहा है आपको? अब वो एक अलग टॉपिक है ताहिर भाई, प्लीज जी डू जी नॉट मैं डिस्कस दैट। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं शक में नहीं हूँ, पर नहीं लिखा। मैं शक में नहीं किसने हूँ। आपको कहा नहीं ये? मैं समझ रहा नहीं, हूँ। तैमूर भी छोड़ दे, मैं माजरत मैं करता हूँ। तैमूर ही नाम है ना आपका? जी 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 भाई इसको ये जो मेरे नीचे बैठे हुए हैं, आपका नाम मेरे ख्याल तैमूर था, राइट? जी जी मेरा नाम जी तैमूर। छोड़ दें उसको। अब आपका पहले नाम लिखा था, मैं शायद मैं स्किप हो गया हूँ, माजरत। उस चीज़ को मैं डिस्कस करें। हाँ ये है कि इमाम हम्बल का एक कॉल है, अगर तैमूर भी अनम्यूट कर लें तो वी कैन टॉक अबाउट इट। कि वो कहते हैं कि जो कुरान की एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी जानों का हलाक कर लो तो रसूल की बारगाह में पेश हो जाओ। आज के दौर में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ाहिरी दुनिया से क्या कहते हैं पानी का जा क्या चुके हैं, ठीक है, पर्दा फरमा गए हैं। तो आप उनके क्या कहते हैं रोज़े रसूल पर जाकर क्या कहते हैं अपना दिल हल्का या जो करना है वो आप कर सकते हैं, कुरान ठीक है। अच्छा जो है तो आपने वो हदीस मशकूक पढ़ी हुई है अलंबिया व हयाओ सुन फी तो लो, कुबूरिहिम, वो पढ़ी बात हुई है पूरी, आपने मुमदली मैं भाई? बात मुकम्मल कर लूँ। लेकिन वो इन मज़ारों के कायल नहीं थे, इमाम नहीं हम्बल भी। आपने फजान सूरह भी आ निसा गए हैं, की वो बेहतर बता 64 पढ़ी सकते हुई हैं है? अगर मैंने कोई गलत बयानी की है। सूरह निसा की आयत 64 पढ़ी हुई है आपने? क्या करें हम। पढ़ें ज़रा, बताएं। नहीं पढ़ी हुई है आपने? नहीं करें, तर्जुमा करें, मैं सुन रहा हूँ। आपने आज वो तर्जमा क्यों करूं मैं भाई? तर्जमा कुरान है ये कौन सी आप बात कर देते हो भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। फिजान भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मतलब फिजान भी प्लीज़, मैं चाहता हूँ मैं तमूर भी से यार बात ये करूँ। आप बड़े इल्मी शख्सियत हैं, मुझे पता है आपके सामने मैं हार जाऊँगा, घुटने टेक जाऊँगा जल्दी, लेकिन मैं तमूर भी से बात करना चाहता हूँ। वसीले पे बात करनी, तमूर भी कर लो, कोई मसला नहीं। चलो तो मेरी बात सुने तैमूर भाई, तैमूर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैमूर उस्मान भाई भाई मेरी बात सुने। जी जी आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है उस्मान भाई। आपकी आवाज़ नहीं आ रही उस्मान भाई। उस्मान भाई आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है मेरे ख्याल में कोई ना। ये देखो ये सामने शेर खड़ा है, देख रहे वो हो? ये अच्छा होते हैं फिजान भी अनम्यूट कीजिएगा एक सेकेंड। आपके साथ आपको मैं याद दूंगा, मिर्ज़ा अली हूँ मैं, तो क्या मैंने आपके साथ बैठकर कभी बरेलवियों को डिफेंड नहीं किया? बताएं ज़रा। जी जी किया हुआ
ابو حسن بھائی کی براڈ پہ بیٹھ کر ہی جو ہے میں نے آپ لوگوں سے سیکھا، سوال بھی کیے ہیں، اور انجینئر کے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہے، لیکن میں نے آج تک کسی بھی بریلوی کو میں نے اپنے سامنے ان کو مشرک نہیں کہنے دیا۔ اعلیٰ حضرت کے فتوے انہوں نے نکال کر پڑھائے، میں نے ایکسیپٹ کیے، میں نے پڑھے، بالکل ٹھیک ہے، ایکوریٹ ہے، جیسے وہ بولتے ہیں ویسے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ بات ساری جب آتی ہے کہ دوسرے مسلک کے بندے نے کہہ دیا تو یہ پھر مسلک کی گیم چل جاتی ہے۔ اگر گیموں میں ڈلنا ہے ڈلو گیموں میں، میرا کیا جاتا ہے، میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں دیوبندی کو، بریلوی کو، جو مرضی کو، دیوبند وہ وہابی کو، میرا نہیں کچھ جا رہا، نہیں لیکن احمد علی بھائی، اصل میں بات چل کیا رہی ہے، مجھے نا اصل میں آیا ہوں لیٹ اور مجھے بات کا نہیں پتا، تو مجھے ذرا تھوڑی بات ہاں ایکسپلین کریں تاکہ پھر اس وہ مطابق طارق حل نکالا مسعود جائے والا بات۔ واقعہ چل رہا ہے، مولانا طارق میں مسعود اچھا والا۔ وہ جی بات ایسے چل رہی ہے کہ اچھا یہ ایک منٹ دیں گے ذرا تمیور بھائی، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں اب آ رہی ہے۔ جی جی آ رہی ہے عثمان اب وہ بھائی۔ آواز نہیں آ رہی تھی۔ تیمور بھائی، گستاخی کو ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ چیک کریں، آج پہلی بار دیکھا جی۔ مفتی طارق مسعود ملعون کی گستاخی کو دفاع کیسے کیا جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ محدثین نے بھی تو گستاخانہ روایات اپنی کتب میں لکھی ہیں۔ اب یہ مفتی طارق مسعود کی گستاخی کا دفاع ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوں ایسے اشخاص سے، ایسے لوگوں سے، کہ اگر مفتی طارق مسعود گستاخ ہے، جیسے ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں گستاخ ہوں، تو پھر خواجہ امین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی گستاخ ہیں، اور یہ دفاع کر رہے ہیں کہ اگر وہ گستاخ ہے تو پھر محدثین بھی گستاخ ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ محدثین کا اصول کیا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ اندازہ نے جو لگائیں پیمانہ دیا، آپ اپنی نے جو لا مجھے علمی پیمانہ کی دیا، وجہ سے۔ نہیں غلط نہیں، غلط بیانی، آپ نے جو محمد علی مجھے بھائی پیمانہ سنو، دیا ایک منٹ ٹھہرو، اسی پیمانے پہ محمد میں نے علی، آپ کو کہا کون نہیں سا نہیں محمد پیمانہ علی دیا ایک منٹ ٹھہرو، وہ ایک بتانا منٹ ٹھہرو، یا تیمور بھائی، ایک غلط منٹ بیانی یار، کا، غلط بیانی اچھا کا۔ کون سا پیمانہ دیا، ذرا وہ آپ نے پیمانہ مجھے کہا بتانا، میں غلط نے کون بیانی سا کی دیا اس تھا؟ نے، آپ نے مجھے کہا غلط بیانی کی اس نے، جس غلط بیانی کی وجہ سے میں نے مسافر کہا ہوا۔ پیمانہ کون سا، یہ پیمانہ غلط کون سا میں بیانی، نے دیا؟ غلط بیانی، کون سی غلط بیانی؟ تو تو یہ بھی تو محدثین اس نے غلط جو بیانی غلط کرتے بیانی تھے، کی ہے، محدثین غلط بیانی کرتے تھے؟ تو جو حدیثیں گڑی جاتی تھی وہ غلط بیانی نہیں تھی، جو نہیں حضور سے نہیں، منسوخ کی جاتی تھی وہ غلط بیانی نہیں تھی۔ محدثین غلط بیانی کرتے، محدثین غلط بیانی کرتے تھے؟ آپ مجھے بتائیں نا، جو عثمان بھائی آپ نے اور علی بھائی، نہیں ایک نہیں، منٹ ذرا، آپ ایک منٹ ذرا مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے۔ علی بھائی ذرا میں نا توبہ آپ کو توبہ تھوڑی سی ایک توبہ۔ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں شفا شریف کی، امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے اور تمام جو آپ کے وہ تھاٹس ہیں وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نا یہ ہے جی، شفا شریف ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 204 اور 203، مطبوعہ عبدالتواب اکیڈمی ملتان۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بات کرے اور اس کا ارادہ گستاخی کا نہ ہو، نہ گالی دینے کا ہو، نہ آپ کی توہین کا، اور نہ وہ اس کا یقین کرتا ہو، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کفریہ کلمہ کہے جس میں لعنت یا گالی ہو، یا آپ کی تکذیب ہو، یا آپ کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کرے جو ناجائز ہو، یا اس چیز کی نفی کرے جو آپ کے لیے واجب ضروری ہو، یا وہ بات کہے جو آپ کے لیے نقص عیب ہو، یا آپ کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرے، یا تبلیغ رسالت میں کچھ چھپانے کی نسبت کرے، یا آپ کا مرتبہ و شرف، نسب، یا آپ کے علم کی عظمت یا آپ کے زہد میں کمی بتائے، یا آپ کے جو اوصاف مشہورہ اور متواترہ ہیں، یہ بات ذرا قابل توجہ ہے، وہ اوصاف جو مشہورہ اور متواترہ ہیں انہیں جٹلائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا بات کہے جو گالی کی قسم سے ہو، اگرچہ اس کے حال سے یہ ظاہر ہو کہ وہ آپ کی توہین نہیں کرتا، نہ اس پر اعتماد کرتا ہے، یا اس نے جہالت کی وجہ سے کہا ہو، یا رنج و غم کی بنا پر یا نشے کی وجہ سے کہا ہو، یا زبان کی تیزی کی وجہ سے منہ سے نکل گیا ہو، یا غصے میں ایسا کہا ہو، تو ایسے شخص کا بے شک یہ حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ جہالت کا بہانہ کفر بکنے میں نہیں مانا جائے گا، نہ زبان کی تیزی کی وجہ سے کفر نکلنے کا دعویٰ، نہ کوئی اور سبب
جو بیان ہوئے، مثلاً غصہ، رنج و غم وغیرہ، جب کہ اس کی عقل درست ہو، سوائے اس شخص کے جس کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہو، البتہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اسی عبارت کو درست قرار دیا ہے اور یہی فتویٰ ہے شاید بٹ صاحب آپ کا انٹرنیٹ اڑ گیا۔ ان کا انٹرنیٹ چلا گیا۔ میری تیمور بھائی اگر میری تو آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ گفتگو کریں۔ اگر میری آواز آ رہی ہے تو بتا دیں۔ صحیح آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے، وہ انٹرپٹ کر آپ رہے کو ہیں جو ڈاٹس ہیں کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ جی وہ اینڈ پہ تھوڑا سا کٹ گیا تھا، وہ جب آپ فتویٰ بتا رہے تھے باہر، ٹھیک ہے، اینڈ آپ پہ کی جو بات کٹ گیا بالکل نا وہ ٹھیک ہے، بات کریں آپ۔ لیکن مجھے اب ایک بات بتائیں، اس میں جو قتل کرنے کا جو حکم ہے یہ آپ اور میں خود کریں گے، کون کرے گا؟ چلو مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ فرمائیے گا۔ اس میں جو قتل کرنے کا لکھا ہوا ہے وہ آپ اور میں کریں گے یا کون کرے گا؟ تھوڑا سا اس کو ذرا میرا بتا نہیں دیں۔ جی، میں عرض کرتا ہوں، وہ تو ہے جو حاکم وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جو پہلی یہاں پر باتیں ہوئی ہیں کہ اگرچہ وہ نسبت کر رہا ہے لیکن اس کا وہ ایمان نہیں ہے، کفر کی نسبت کر دی ہے، گستاخی کی نسبت یا تکذیب کی نسبت، جو بھی وہاں پر وہ قاضی صاحب نے چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی وہ نسبت کر رہا ہے۔ اب مفتی طارق مسعود جو ہے اس نے نسبت کیا سرکار کی طرف، سرکار کے اوصاف مشہورہ جو ہیں امی، یعنی کہ بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے پڑھے، یہ حدیث مشہورہ اور متواترہ سے ثابت ہے۔ اب اس نے ان کا انکار کیا ہے اور سرکار کی طرف غلط بیانی کی نسبت کی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے گستاخی کی، اگرچہ اس کی نیت کا اب یہاں پر کیونکہ یہ کلمہ صریح ہے اور اس کی تعویل نہیں ہو سکتی ہے، یہی بات انور شاہ کشمیری بھی کہہ رہے ہیں، یہی قاضی ایاز بھی کہہ رہے ہیں، یہی بات علامہ خفاجی بھی کہہ رہے ہیں اور یہی بات ملا علی قاری بھی کہہ رہے ہیں۔ تو جب اس کی تعویل نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا مقصد ہی، ہمارا بات کرنے کا جو دار و مدار تھا، میری جو بات کرنے کا پورا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ طارق مسعود کی گفتگو جو ہے یہ کفریہ ہے، یہ گستاخی پر مبنی ہے، لہٰذا اس کا قتل کا جو حکم وہ ہم نہیں دیں گے، وہ جو حاکم وقت ہے وہ کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بہت بہت پیارا جواب۔ اچھا فیضان بھی کیا کہتے ہیں، رجوع جیسی کوئی چیز شریعت میں ہمارے ملتی ہے؟ کوئی قرآن یا حدیث سے ثابت ہے رجوع؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا گالی وغیرہ دیتا ہے اور وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ یہ حقوق اللہ میں سے اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی اگرچہ وہ توبہ کر لے اس کی توبہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی شخص اٹھے گا، اٹھ کر وہ گستاخی کرے گا، بعد میں توبہ کر لے گا، یہاں سے فتنے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگرچہ وہ شخص توبہ کر لے، کیونکہ یہ معاملہ حقوق العباد میں سے ہے، اسے آپ اور میں معاف نہیں کر سکتے۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد آپ اور میں معاف نہیں کرتے، یہ خصوص سرکار صلی اللہ اچھا، تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور اچھا یہی فتویٰ جو ہے نا، اس یہی میں فتویٰ مفتی طارق مسعود نے دیا ہوا ہے، یہی فتویٰ کہ اللہ ہاں کی بالکل شان میں میں نے سنا گستاخی ہے۔ کرے، چاہے وہ نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس کو وہ معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں تو ہوگی معافی، لیکن دنیا میں اس کے اوپر شریعت کی جو حد ہے وہ جاری ہوگی۔ تو یہ پیش ٹھیک ہو کریں گیا۔ نا، اپنے آپ کو عدالت میں جائیں اور اس کے لونڈے لپاڑے بھی اس کو لے کر جائیں اور اچھا جا کر فیضان جو بھائی، ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اس کی پہلے کی زندگی ناپی جائے گی، کہ اس نے اپنی پہلے کی زندگی میں کیا کیا، اگر اسے چلو لو جی فیضان بھائی، اصول ان کے جی دیکھیں۔ جی میں ذرا وہ پیسے دے رہا تھا، میں ایک منٹ جواب دیتا ہوں اس چیز کا۔ اچھا علی بھائی، یہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے نا، اس کے بارے میں تمام علماء اگر مجھے آپ کہیں گے تو میں آپ کو فتاویٰ جات پڑھ کر سنا دوں گا، اور درجنوں میرے پاس نا فتاویٰ پڑھے ہیں اس بارے میں کہ کوئی شخص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اگرچہ وہ توبہ کر لے پھر بھی اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ اس طرح یہ فتنوں کا دروازہ کھلے گا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین ہے اور اس کا چپ پھر کر وہ جا، جو دروازہ کر کھول دے گا۔ بولنے دے، کالا مشرق، یہ جو کدھر کر لکھا ہے؟ جھوٹ نہ جو کر بول۔ چپ کر جا،
یہ لکھا ہوا ہے تمہارے، یہ دیکھو یہ تمہارے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کی نیت حقارت کی نہ بھی ہو مولانا تب بھی تھانوی کفر کافر رہے گا۔ اور یار محمد علی تو چپ کر گیا، ایک تو تیرا جوکر بولن دے، انہوں بولن دے جوکر نو، چلو تھلے بہ، مولانا چلو ناصر تھلے بہ، چلو تھلے بہ مردیاں، تھلے بہ قادیانیوں کے تم لوگوں تو وہ کیا کہتے ہیں بول چوستے رہے ہو۔ رشید گندگو تو کہتا ہے طویلیں کر لو، تمہاری تو احسان السلوک میں لکھا ہوا ہے کہ جو خود کو نبی کہے رسول کہے اس کی طویل کی جائے گی۔ ایسے تم قذاب کافر و دجال دیوبندی کافر ہو، اتنے بڑے ملعون ہو تم۔ اچھا جی فیضان بھائی اپنی بات جاری رکھیں، وہ آیا تھا صرف بکواسات کرنے، تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کا جوکر کا۔ جی عثمان بھائی یہ وہی ہے نا بات جو جاری رکھیں۔ توہین قادیانیوں کی بڑی اچھی سمجھتے ہیں؟ جی 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 بالکل بالکل، یہ قادیانیوں کی اچھی اچھی لیتے بھی ہیں یہ۔ پچھوا جو اچھا وہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے نا فیضان بھائی کہ وہ اس کی نیت چاہے حقارت کی نہ ہو، تحقیر کی نہ ہو، پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا، پھر بھی کافر ہوگا، اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ مان بھائی میں اور آپ وہ کو توبہ جو ہے جی علماء مالکیہ کا فتویٰ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے نہیں، بعد وہ اس علماء میں تو حنابلہ فیضان کا بھی بھی فتویٰ ایک پڑھ کے منٹ، اس میں سناتا تو ہوں۔ ایک وہ آ جاتا ہے نا، مسئلہ آ جاتا ہے۔ کافر تو وہ ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں نہیں مانتا نبی علیہ السلام کو، اللہ کو، وہ جھٹلاتا ہے، کافر تو وہ ہوتا ہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء شوافع کا بھی فتویٰ میں آپ کو پڑھ سکتا ہوں۔ فتح الباری جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 281 ہے، یہ دارالنشر الکتب الاسلامیہ جو لاہور کا ہے اس سے چھپی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اور سیدنا ابن المنظر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اس پر اتفاق ہے، کس چیز کا؟ کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے الفاظ میں گالی دی اسے قتل کرنا واجب ہے۔ اور شافعیہ کے ایک امام سیدنا ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الاجماع میں نقل فرمایا ہے کہ جس نے کھلے الفاظ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دی تو اس کے کفر پر علماء کرام رحمہ اللہ کا اتفاق ہے، اور اگر وہ توبہ کرے تو پھر بھی قتل اس پر سے ساکت نہ ہوگا، قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت کی سزا قتل ہے، اور تہمت کی سزا توبہ سے ساکت نہیں ہوتی۔ اب جو طارق مسعود صاحب نے سرکار پر تہمت لگائی ہے تو وہ پھر ساکت نہیں ہوگی، تو اسی حنابلہ کے فتوے سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے، پھر مالکیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور ابن تیمیہ نے بھی نا یہی لکھا ہوا ہے اس بارے میں، ابن محمد بن سخون کے جو ہے نا قول کو نقل کر کے۔ جی مطلب اب وہ رجوع قاضی کرے، ایاز وہ صاحب کا میں نے توہین آپ کو رجوع سنا کی دیا۔ ہے فیضان بھائی۔ نہیں بالکل نہیں، اگر وہ رجوع بھی کرتا ہے تو بھی قتل کا حکم اس پر سے ساکت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اور بس وہ یہ رجوع نکال جو دیں ہے نا اسلام حقوق میں سے، اور العباد کچھ میں بھی سے نہیں ہے، ہے۔ کیا یہ خیال ہے؟ حقوق العباد میں سے ہے۔ ہاں میں انشاءاللہ میں یہ چیز چلاتا ہوں فیس بک پہ اپنے نا کہ یہ رجوع الفاظ یہ اسلام میں سے نکال دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایم ہی آ گیا پتہ نہیں کہاں سے اڑ کر۔ ہاں بالکل بالکل نکال دیں، جا کے اب قادیانیوں کو بھی دیکھیں بتائیں محمد علی کہ بھائی، رجوع نہیں شجوع کوئی ایک نہیں منٹ، ہے۔ ایک منٹ ذرا عثمان بھائی، ایک منٹ ذرا دیکھیں محمد علی بھائی، اگر تو افہام و تفہیم کا معاملہ ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو مطمئن کر کے بھیجوں گا، اگر صرف تعصب ہے تو پھر تو میں کچھ بھی نہیں آپ کو سمجھا سکتا یا سکھا سکتا۔ وہ بات تو نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے ابھی اب میری عرض سنا، دیکھیں رجوع کس معاملے میں ہے؟ باقی جو معاملات ہیں نا جو حقوق اللہ ہیں ان کے ساتھ رجوع کا معاملہ الگ ہے، لیکن جہاں پر میں نے کہا صرف خصوصاً، یہاں پر خصوص کا میں نے نام کس لیے لیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ ہے حقوق العباد میں سے، اور اس کے بارے میں تمام علماء کا جو وہ فتاوی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، ابھی مجھے کہیں گے تو میں ایک ایک پڑھ کے سنا دوں گا آپ کو، ان تمام کے اندر بات یہی لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جو قاضی ایاز کی میں نے عبارت پڑھ کے سنائی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے تو اس کی توبہ کا اعتبار نہ کیا جائے گا، کیونکہ قتل کا حکم اس سے ساکت نہیں ہوتا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصاً صرف بات ہے، باقی معاملات کے اندر تعویل بھی کی جاتی ہے، باقی معاملات کے اندر اس کا رجوع بھی مانا جاتا ہے، توبہ بھی جو ہے وہ اس کی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اس معاملے کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اس سے فتنوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہو گیا
یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ فیضان بھی، یہ جو بھائی بیٹھے ہیں عثمان بھی، یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو انجینئر اچھالتا ہے کفرانہ کلمے وہ گڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جھوٹ ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے بولا کہ وہ واقعہ جو تھا اس میں انہوں نے وہ واقعہ اس نے پورا بھی نہیں پڑھا ہوا. اب مجھے یہ بھی کنفیوژن ہو گئی ہے کہ وہ گھڑے ہوئے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کر اچھا دیا اسی ٹائم. کیسے جھوٹ بولتا ہے میرے اوپر. چیک کریں فیضان بھائی. ریکارڈنگ نکال لو، اگر یہ میری بات جھوٹی نکلی نا، میں کیمرہ آن کر کے اپنے سر پہ ہاں میں 10 جوتیاں نہیں ماروں گا، واقعہ نہیں، یہ 10 میں نے کہا جوتیاں کہ میں نے ماروں گا. واقعہ پورا اور نہیں اگر پڑھا ہوا. اور اگر واقعہ میں نے ہاں وہی پورا نہیں پڑھا تو ہوا. میں نے بھی یہی بولا کہ واقعہ کتنے نہیں بڑے پورا پڑا ہوا. قذاب دجال ہو ٹھیک ہے تم. چلو. ابھی فیضان بھائی کی بات کو تسلیم کر لیا، فیس بک پہ جا کے لگاؤ گے نا کہ بھائی نبی کی گستاخی کی پر کوئی رجوع نہیں ہے، لگاؤ گے اب میں کہ نہیں؟ وہی رجوع جیسا الفاظ جو ہے وہ اسلام سے نکال دیا جائے، یہ الفاظ ایک جھوٹ ہے، ہاں ٹھیک اس ہو کا گیا، کوئی لعنت قبول کریں. یہ تو میں کروں گا، ہاں اور یہ تو میں کروں میری گا. طرف سے یہ بھی ابھی تو بتائیں آپ کہ نے میں نے بولا ہے کہ وہ کہاں پہ واقعہ یہ کہا جھوٹ ہے. ہے. اچھا میری طرف سے یہ بھی تو بتاؤ نا، میں نے کہاں پہ کہا ہے کہ وہ واقعہ میں نے پورا نہیں پڑھا اور آپ نے جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے نہیں ابھی نہیں واقعہ تو نہیں، پورا ہی نہیں اور پڑھا. بھائی میری بات پھر سن لیں میں نے کیا بولا ہے. میں نے یہ ہوں بولا ہے کہ وہ جو کفرانہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو واقعہ وہ گھڑا ہوا وہ جھوٹا ہے، ایسے ہی بولا ہے نا آپ نے، وہ جھوٹ ہے، ہوں ہاں تو ایسا آپ کوئی نے ساتھ واقعہ کہا کہ نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے خود پڑھا نہیں ہوگا. حالانکہ انہوں نے پورا بھی نہیں پڑھا ہوگا وہ واقعہ، آپ نے ساتھ میں یہ بولا. ہاں تو یہ جو جھوٹ آپ نے جی بولا ہے میں یہ نے بھی تو یہی بولا، اور میں کہاں نے سے کیا بولا؟ بولا ہے، میں نے بھی تو یہی بولا، تو اور ہی میں نے بولا کیا جھوٹ. بولا. آپ کو کیسے پتا لگا کہ میں نے پڑھا نہیں ہوا؟ میں نے آپ کو نہیں بولا بھائی، آپ نے یہ بولا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نے تو بولا ہی نہیں ہے کہ حالانکہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہوا، میں نے تو یہ بولا ہی او نہیں ہے بھائی قذاب. میں کہہ رہا ہوں اچھا کہ چلو لوگوں نے نہیں پڑھا چلو ہوگا، اچھا اگلی بات لوگوں کرو، کی طرف جو آپ نے بات کی ہاں تھی. میں نے کہا جھوٹا ہے، ہاں جی اگلی بات کرو. ہاں آپ نے کہا وہ گھڑا ہوا ہے، وہ ایسے تو ویسے تو اب میرا یہی سوال فضان بھی سے ہوگا کہ پھر فضان بھی بڑا، میں نے اس میں نشہ تماشا دیکھا ہے، تو اس کو پھر اچھا نکال کیوں نہیں دیتے؟ کیا محمد علی مسئلہ بھائی، کیا ہے پھر؟ یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کو ہاں جو لقدی بات ہے نا، لعنت میں ہے اب آپ کو مرزائیوں اصول پہ. بتاتا ہوں. اصول کیا ہے؟ جی اس شخص کا کلام واقعی کفر ہو جس کی طرف جو اسے کافر کہا جا رہا ہے، اس شخص کا کلام واقعی کفر ہو. جس شخص کی طرف کفریہ کلام کی نسبت کی جا رہی ہے ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے وہ کلام کہا ہے، کفریہ کلام کہنے کے بعد توبہ نہیں کی. اب یہ وہ 3 معاملات ہیں جن کے بعد انسان کو کافر یا مسلمان جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ 3 وہ اصول ہیں جن کی بنا پر کسی کو کافر کہا جائے گا. جی تو ہوں اپنا فضان اچھا بھی. وہ جی ایک منٹ بات سنو ذرا، وہ بات تو سنیں ذرا. اچھا وہ واقعہ ہم کتاب سے نکال دیں، ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو جتنے بھی محدثین جن کے اوپر آپ نے گستاخی کا فتویٰ لگایا تھا کہ وہ غلط بیانیاں کرتے تھے، تو وہ پھر گستاخانہ روایات بھی نکال دیں، پھر وہ جو موضوعات کے اوپر کتب پر لکھی وہ وہ تو بھی پھر وہ پھاڑ دیں. جی وہ تو آپ نے آپ کا ترازو ایسا تھا، تو میں نے اس ترازو پہ رکھ کر آپ کو تھوڑا سا کون پکی سا دی ہے. ترازو تو تم نے اگر آپ کو ثابت میری نہیں کیا پکی بری قذاب. لگی ہے تو میں کیا ترازو کہہ تو تم سکتا نے ہوں. ثابت نہیں کیا. ابھی تم نے کہا غلط ابھی بیانی آپ کے اوپر نے میں نے بولا، کہا تھا، تو میں نے کہا چلے میں محدثین کرتا غلط ہوں بیانی بات، کرتے تھے، دوبارہ کرتے ہیں. وہ تو تم فضان بتا بھی نہیں بیٹھے سکے ہیں، دوبارہ قذاب. کر لیتے ہیں، دوبارہ اچھا کر اب لیتے ہیں بتاؤ نا بات. مجھے، اب ہاں بتاؤ نا آپ نے مجھے، کہا، ہم دونوں اب اس بات پہ بتاؤ متفق ہو گئے کہ ان سے غلط بیانی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے. کن سے غلط بیانی ہوئی ہے؟ اپنا مفتی طارق مسعود سے غلط بیانی کی ہے نا، نہیں، جھوٹ غلط بولنا بیانی نا. اور چیز ہوتی ہے، کفر گستاخی اور چیز ہے، غلط بیانی چلے اور اب ہوتی ہے، تو غلط کفر بیانی کرے گستاخی اور گی ہے. ہے تو پھر کفر ہوا ہے نا، گستاخی ہوئی ان سے. ہاں تو گستاخی ہوئی غلط ہے ہاں بیانی پھر. میں نہیں آتا، یہ غلط بیانی میں نہیں آئے گا، مجھے بتاؤ. نہیں غلط بیانی تو ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں گستاخی نہ پائی جاتی ہو، لیکن اس نے غلط بیانی جو کی ہے وہ گستاخانہ ہے. ہاں اگلی بات کرو. اچھا اسما بنت مروان کا آپ نے واقعہ پڑھا ہے کبھی؟ چلو میں میں سوال یہ کروں کہہ رہا آپ ہوں کہ سے، اس نے گستاخی کی ہے کہ نہیں. چلے سن تو لیں اب آپ میری بات بھی. نہیں اسما پہلے بنت ہماری تو مروان، سن لو. اسما بنت یار مروان کا کیوں واقعہ آگے آگے پڑھا ہے؟ بھاگتے ہو؟ پہلے تم نے کہا کہ اس واقعہ کیوں نہیں دیتے، تو اب تیرے اچھا اصول کے مطابق اب 1400 سال کے بعد میرا تو جناب اصول یہ ہے ایسے نہیں. چھوکرے آئیں گے، مرزا انجینئر کے چھوکرے آئیں گے چلو جو یہ کہیں گے کہ بھائی فلاں چیز نکال دو، یہ فلاں چیز ڈال دو، یہ ہمیں بتائیں گے جی. اچھا مجھے بتاؤ نا انجینئر تو پھر کسی کہ اگر کھوتی ماں وہ، کا بچہ ہے. میں انجینئر کا اچھا کوئی بھائی اسٹوڈنٹ
ٹھیک ہے. اور اب یار میری وہ سارا وہ سوچیں وہ تمہاری وہی ہیں، سوچیں آپ کی وہی ہیں، فتنہ وہی آپ نے پکڑا ہوا ہے. مجھے بتا دو نا ایک بار کہ خواجہ امین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہم نکال دیتے ہیں، تو وہ جو موضوع اور من گڑت روایات ہیں ان کا کیا کریں پھر؟ یہ نکال دیا، جو یہ انجینئر آگے کی جو ٹوئی میں پیڑ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کے منہ بند ہو جائیں گے. دوسری بات، آپ نے جو ترازو نہیں مجھے نہیں دیا، آپ کو تو پیڑ سن ابھی تو بھی لیں یار اب پھر آپ میں میری مرضی بات ہی نہیں سنتے. بھائی میں جب لکھ دی بولنا شروع لعنت ہے ہوتا ہوں بھائی. آپ ایک کافر گستاخ ملعون کل کو کہہ دے کہ یہ گستاخانہ روایات والی کتابیں جو بھی باتیں نکال دو ہاں واقعی اوپر ہیں آپ پہ تو ان کی لوٹتا ہے. مان لیں گے ہیں قذاب دجال. ایسے تو اچھا چلیں ٹھیک ہے. نہیں نہیں اب عثمان تو اب بھائی، تجھے ایک اب منٹ، ایک تیری منٹ ذرا ایک عثمان کیڑا بھائی، ہم تجھے پھر آیا ہوا ہے کہ بات میں نے اب میوٹ ہم کرنا بات ہے. کرتے ہیں پھر محمد ٹھیک رفیع ہے. انمیوٹ ویسے کرنے تو بھائی، کے پھر ایسے ہی صحیح. فیضان بھائی میرے ایک میرا منٹ کیا ذرا میری جواب بات ہے کرے سنیے تو بات. دیکھیں. میرا اچھا آپریشن دیکھیں تھوڑا سا ذرا، نا مفتی، سخت ہے، مجھے کوئی میرا مسئلہ محمد نہیں. آپریشن علی تھوڑا بھائی چلو میری سخت بات ہے تو سنیے. ان کی دوبر میں مفتی کیڑا ہوتا مبشر، ہے ان کو. اور وہ جناب جو موچی میری موچی عرض مبشر سنیے، ہے، میری عرض سن سنیے لیں، ذرا. وہ جو محمد موچی علی بھائی مبشر ہے میری اس عرض نے سنیے جو ذرا. قرآن کی جو اب ٹرانسلیشن کی وہ کیا قذاب تھی؟ دجال مفتی محمد صاحب کے بارے میں قذاب دجال بکواس نہیں کرنی، موچی نیچے ہے بیٹھ جا. نہیں موچی. چل خنزیر کے بچے نیچے بیٹھ جا. خنزیر کے بچے کیا علماء مطلب کے کہ بارے میں بکواس کرے گا؟ خنزیر کا بچہ اصل میں نا اس اکابرین کی کے اوپر یا علماء کے اوپر تو نے بکواس کی نا، تو تیری خنزیر کے بچے. اب اچھا میں اس کو سمجھتا تھا یہ بندہ جو ہے نا وہ پہلے نہیں یہ واضح سامنے آیا تکیہ واضح جی، طور پر. تکیہ. تو یہ قذاب دجال مجھے تو وہ ملحد رافضی خنزیر لگ رہا ہے یہ. جی فیضان بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. خنزیر کا بچہ گفتگو کرنی جناب تھی تو طریقے سے کرتا. خنزیر کے میں نا بچے تو یہ کرنا مجھے چاہ کیا رہا جو تھا، مرضی کہنا ہے، علماء کو نہیں بھونکنا. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کتاب کے اندر کمی بیشی کرنے کا جو حق ہے نا وہ اس کے مصنف کو ہوتا ہے کہ وہ کتاب کے اندر سے کیا چیز نکالنا چاہتا ہے اور کیا چیز اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہے. تو یہ عوام الناس کے پاس یا جو مکتب فکر مکتبے ہیں ان کے پاس یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ مصنف کی کسی کتاب کے اندر جو ہے وہ ایڈیشن کوئی کیا نام ہے اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کر دیں یا کوئی چیز نکال دیں، کیونکہ پھر اس طرح تو ایک وہ ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کتاب کے اندر چیز ڈال دے گا یا کوئی چیز نکال دے گا. تو اب جن کتابوں کی نسبت کی جا رہی ہے کہ یہ علماء بریلویہ کی کتابیں ہیں یا پھر یہ ان کے عقائد کی کتابیں ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ پتہ چلے کہ وہ کتابیں لکھنے والے بندے کون ہیں. ان بندوں کا مائی باپ کو ہی نہیں پتہ کہ وہ کتابیں لکھی کس نے ہیں، تو پھر ان کے اوپر کیسے حکم لگایا جائے گا. یہ میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا بس. ایسا ہی ہے. دوسرا آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ نے واضح طور پر بتا دیا کہ خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے حوالے سے جو کوئی توہین کرے، گالی دے، بدتمیزی کرے، تحقیر والے جملے ادا کرے، تو اس کی کوئی بھی آگے سے وہ کہہ رہا ہے کہ قذاب دجال کہہ رہا ہے کہ میں پوسٹ لگاؤں گا کہ اسلام میں رجوع کا کنسیپٹ نکال دو. اس کا مطلب ہے وہ جتنے 1400 سال کے محدثین فقہا جنہوں نے یہ اصول بتایا، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. یہ جو شریعت کا یہ جو قانون ہے ناموس رسالت کا، یہ تو قرآن اور حدیث سے ہے، نہ کہ خود سے انہوں نے گھڑا ہوا ہے. قذاب دجال کہتا ہے کہ میں پھر بھی کہوں گا کہ اسلام سے یہ تو ملحد ہے. پھر واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ ایک بندہ ملحد ہے. یہ قذاب دجال رافضی ملحد ہے. یہ عثمان بھائی دیکھیں کہ اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو ہم سے کریں تو یہ آ جائیں دلائل کی روشنی میں بیٹھ کر، پھر فہم و تفہیم والا معاملہ ہم نہیں کریں گے. اب پھر یہ آ کے ہم سے بیٹھ کر یہاں پر ڈیبیٹ کر لیں اس موضوع گستاخانہ ہے کہ نہیں. ہم ثابت کریں گے دلائل کے ساتھ کہ اس کی یہ جو عبارت ہے، جو اس نے الفاظ کے ہیں، یہ گستاخانہ اس کے الفاظ ہیں، لہٰذا اس سے توبہ کرنی اس کی بنتی ہے، رجوع اس کا السلام علیکم بنتا ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام راجپوت بھائی. عثمان بھائی میں وہ کہہ رہا تھا نیچے یہ لکھ رہا ہے نا کہ بکس چوری کی ہیں، تو مرزا قادیانی نے بھی نا چوری کی تھی. تدبیر الناس سے عبارت جو ہے نا اسی کے اوپر اپنا عقیدہ بنایا تھا. تو وہ قاسم نانوتوی کو بولو کہ جو ہے وہ جو قبر سے نکال کے اس کو بولو رجوع کرے تاکہ مرزا دیوبندیوں نے قادیانی نا راجپوت بھائی، دیوبندیوں نے 6 کتب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف منسوب کی کتب دنیا میں کہیں نام و نشان نہیں ہے. انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف منسوب کی کتاب. پھر اسی طرح اور 4 کتب، ان کے مجھے نام نہیں یاد آ رہے، میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں. ان 6 کتب کو دیوبندیوں نے منسوب کیا اور ان ہستیوں کی طرف منسوب کیا
کہ جو کہ مسلمہ تھیں ان کی طرف منسوب کر کے کہا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، ان کتابوں میں یہ لکھو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالہ میں ان کے جھوٹ کو ثابت کیا اور کہا کہ یہ کیسے کتنے بڑے کفار ہیں، یہ کذاب منافق ہیں کہ ان کتب کا وجود ہی نہیں ہے پوری دنیا میں، پورے جو وہ مطبوعہ بھی موجود نہیں ہے، جو مطبوعات ہیں نا وہ بھی موجود نہیں ہے، اور ان کی طرف جھوٹ نسبت کر کے کہا کہ یہ کتابیں ان کی ہیں۔ آج تک دیوبندی ایک جواب نہیں دے سکا کذاب دجال۔ یار اس کو پھر اٹھا لیا اس خنزیر کے بچے نے، وہ علماء کی جو ہے وہ اس خنزیر کے بچے نے وہ علماء کی توہین کر رہا ہے، اس کو پھر اتار رہے ہیں، اس کو لے رہے ہیں۔ خنزیر کے بچے تو نے بات کرنی تھی تو پھر علماء کی توہین نہیں کرنی۔ ادھر تیرے وہ مفتی کا کفر ثابت کیا ہے، جو کافر ہے اس ملعون کا کفر ثابت کیا ہم نے، اور تیرے سامنے ثابت کیا، دلائل سے ثابت کیا، پڑھ کے ثابت کیا ہے۔ کذاب دجال نہ ہوتا۔ ہیلو السلام علیکم۔ اچھا میری بات سن لے، اب میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا، چوری بھی ادھر بھی نہیں جاتے۔ جو انہوں نے فیضان بھی جو ٹرانسلیشن کی قرآن کی وہ آپ نے سنی ہے؟ کہہ دیں وہ سب جھوٹ ہے، کہیں ایک بار کون سی ٹرانسلیشن کی ہے یعنی انہوں نے؟ کئی میں فیضان بھائی وہ وہ منہ میں ٹٹی بتاتا ہوں پیشاب والی وہ والی سنی آپ نے؟ اچھا میں بتاتا ہوں نا آپ کو، جواب دیتے ہیں ہم۔ اچھا نہیں وہ ان کا نا ایکسپلینیشن مفتی کہا آیا ہے یا تھا، نہیں کہا ہے عثمان بھی، صرف اتنا مجھے چاہیے، کہا ہے اور یا نہیں سن کہا تو ہے؟ لو نا، اب سن تو تعویل لو کس یار، بات کی؟ بات بھی اب تو کیوں سنو تعویل؟ نا، سن تو لو نا میری بات، طویل تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ان کا مفتی آیا تھا دیوبندیوں کا، اس نے بھی یہی مفتی طارق مسعود اور اپنے دیوبندی کافروں کا اور کفر تیری چھپانے کے لیے اس بھن نے مارا کتی دے پترو بھن دی چھولی پاڑیو بھائی گالی نہیں بھن نو دیتے، ٹڈ چلو نو۔ بھائی گالی نہیں دیتے۔ دیوبندی کتابیں شروع ہو گئی ہیں یار۔ اس کذاب دجال کو کیوں لے رہے ہیں اوپر؟ کون لے رہا ہے یار؟ فیضان بھائی آپ لے رہے ہیں اوپر اس کو؟ نہیں جناب میں نہیں لے رہا۔ یہ کون لے رہا ہے؟ اچھا میری بات سنیں، وہ دیوبندیوں کا مفتی اے بی آر اور ان کا وہ جوکر مفتی، وہ کیا نام ہے اس کا جوکر کا، ڈنگ ڈونگ کے نام سے جو تھا، اچھا وہ بھی آیا، اس نے بھی یہ ویڈیو، اور مفتی جو تھا نا ان کا اے بی آر وہ آیا، اس نے کہا یہ دیکھو میں کفر چھپاؤں گا اس کا مفتی طارق مسعود کا، میں اس کو مسلمان ثابت کروں گا۔ میں نے کہا جی کیسے؟ یہ دیکھو جی آپ کے مفتی صاحب نے بھی گستاخی کی ہے کیا جی؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرتے ہوئے دیکھو یہ کتنا غلط ترجمہ کیا ہے، یہ تو گستاخانہ ترجمہ ہے۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اور جیسے میں نے 3 حوالے دیے نا ان کے گھر سے کہ بھائی الزامی جواب جب دیا جاتا ہے الزامی طور پر، جیسے کہ دیوبندی کو اشرف علی تھانوی کذاب کافر ملعون کہتا تھا کہ شیعوں کا احمق خدا، تو خدا کیا احمق ہوتا ہے؟ خدا احمق ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، آگے ہی نیچے حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ اٹھائیں گے نا تو اس کی حکایت نمبر 8 ہے، اس کے نیچے اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ الزامی طور پر کہا جا رہا ہے۔ پھر انہی کے گھر کے یعنی کہ وہ ہمارے بھی ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا انہوں نے کیا کیا کہ ایک پادری کو جواب دیتے انہوں نے یہ کہا، ایک پادری نے کہا کہ آپ کے اللہ نے جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل ہونے سے کیوں نہیں بچا سکے، وہ آپ کا اللہ کیوں نہیں بچا سکا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اس وقت اللہ کو اپنا بیٹا عیسیٰ یاد آ گیا، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو نہیں بچایا تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو کیا بچاؤں گا، تو میں ان کو نہیں بچا سکا۔ تو یہ ہوتا ہے الزامی طور پہ، کوئی کہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی یہ کہہ دے خدا کو احمق کہہ دیا۔ اسی طرح قادیانی جو ہیں وہ کچھ ترجمہ کرے، تو مفتی صاحب نے اس ویڈیو میں پوچھا اس سے کہ کذاب دجال تو خود آیت کا ترجمہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں سے دیکھو جی نبوت جاری ہو گئی ہے، حالانکہ تجھے ایک ایک لفظ کا میں نے پوچھا ہے معنی مفہوم تجھے آیا نہیں ہے، تجھے آتا ہی نہیں ککھ نہیں۔ تیرے سامنے کوئی بھی ترجمہ رکھ دیا جائے، کوئی بھی ترجمہ رکھ دیا جائے اور تجھے کہا جائے کہ یہ عربی کا یہ ترجمہ ہے تو مان لے گا؟ عربی تو تجھے آتی کچھ نہیں ہے، مکھی پہ مکھی مار رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کو ترجمہ کر کے بتایا کہ فار ایگزامپل میں جیسے یہ ترجمہ کر دوں تو مان لے گا، حالانکہ وہ ان کے گھر کی باتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ ٹھیک ہے جی، معاذ اللہ وہ کہے جی انعام، اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ انعام ملیں گے، اور انعام سے مراد ہے جی نبوت مل جائے گی، مکھی پہ مکھی مارے۔
تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ تو نبوت کا لفظ تک نہیں ہے، تو تیرے سامنے کوئی بھی ترجمہ رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کوئی ایسے الفاظ رکھ دیے جائے تو مان لے گا؟ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ لکھ دی لعنت تیرے اوپر گالی باز ہے، یہ ہیں وہ کافر کذاب کافر منافق ہیں یہ۔ اور محمد علی وہ تو پکا ملحد ثابت ہو گیا، وہ ملحد ثابت ہو گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے باوجود لگاؤں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہے جتنی مرضی گستاخی کرو اور بعد میں رجوع کر لو، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو پھر بھئی قذاب دجالو، وہ دیوبندی کافروں کی طرح ہی ہو تم لوگ بھی، گستاخیاں کرو اور بعد میں کو اپنی وضاحت دے دو، بس بات ختم۔ تو تم قذاب و دجالوں نے معاذ اللہ جو ہے وہ دیوبندیوں نے اتنے گستاخ جو ہیں وہ معاذ اللہ یعنی کہ تمہارے فتوے کے مطابق کہہ رہا ہوں، ان کو سر عام قتل کر دیا۔ ان کو کیوں نہیں وضاحت کرنے کی کوشش دی، وضاحت کرنے کی کا وقت دیا گیا؟ ان کو بھی وضاحت کرنے کا موقع دے دیتے، وہ چھوڑ دیتے۔ کل کو کوئی اور اٹھتا، وہ گستاخی کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا اور کہہ دیتا کہ بھائی دیکھو اصل میں کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، غلط بیانی ہو گئی، چلو اس کو بھی چھوڑ دو، بنا لو یہ قانون۔ یہ جو 295C کا قانون ہے یہ بھی پھر توڑ دو جا کے۔ لکھ دی لعنت ہے تم لوگوں پہ دیوبندیوں، تم وہ مرزئی مرزا انجینئر والے مترین مشرک کافر ہو کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کے اوپر گستاخیوں کے راستے کھولے ہوئے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ بس راستہ کھل جائے اور کوئی بھی آئے اور گستاخی کرے اور کہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں اپنی وضاحت دے کے اپنا جان چھڑا لیتا ہوں۔ جی فیضان بھائی۔ بالکل عثمان بھائی ایسا ہی ہے، وہ تو میں نے انہیں کہا جی دیکھیں فہام و تفہیم کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ فضل تعالیٰ قائل کر کے بھیجیں گے، لیکن جب آپ نے بات سننی ہی تعصب کی نگاہ سے ہے اور ذہن میں آپ کی شخصیت پرستی ہونی ہے تو پھر تو ہم نہیں سمجھا سکتے آپ کو۔ قرآن بھی کہتا ہے نا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک جن لوگوں کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا ہے آپ پر برابر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ پاک ہے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما رہا ہے نا کہ کریم علیہ السلام کو تلقین کر رہا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ اب جہاں تک وہ بات سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، صرف شخصیت پرستی ذہن میں رکھیں گے تو تب تک تو بات پھر نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنا ہی معاملہ ہے بس۔ جی بالکل انشاءاللہ بریلوی انشاءاللہ العزیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے انشاءاللہ العزیز ہم جنت میں ضرور جائیں گے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ آپ نے وہ موتر وغیرہ نہیں سنایا، وہ آپ ایک بار نہ کلیئر کریں یہاں پہ۔ بیچارہ میں آئی ڈی سناتا ہوں، چینج میں کر کے سناتا ہوں آیا ہے، عثمان بھائی، میں بیچارہ آئی ڈی سناتا ہوں، چینج کر کے آ رہا گالی ہے۔ دے عثمان رہے بھائی ہیں میں آپ، سناتا ہوں، گالی دے رہے ہیں، میں تو گالی نہیں دی، ایک بھی گالی نہیں دی۔ عثمان بھائی میں سناتا ہوں، اب ایک منٹ میں سناتا ہوں، وہ ایک منٹ میں سنا قذاب دیں۔ سناتا ہوں۔ دجال تو نے سید زادے آپ ہیں ان کو معاذ اللہ کذاب تو و نے قذاب دجال دجال بولو تب خنزیر سے کے میں بچے، نے آپ کو کچھ تو بولا؟ نے ان کو کیا کہا؟ گالی نہ اس دیں، سے بڑی گالی خنزیریت نہ کیا دیں، ہوگی؟ تو نے دیکھ ان گالی نہ دیں، سید ہیں، پرووک ان ہو رہے ہیں آپ اگلے۔ سید زادے کو خنزیر کے بچے تو نے کیا کہا ہے؟ بھائی یہ گالی ہے، تو خنزیر کا بچے، بلکہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، چپائے جو ہے نا، ٹھیک ہے، چپائے ٹھیک ہے، تم کو تو چپایوں سے بھی بدتر کہا گیا ہوا ہے۔ ہاں، اور کچھ اور کچھ عثمان بھائی اگر چل اجازت ہو نیچے تو میں بیٹھ جا ویڈیو جا پلے کے، کریں، نیچے کریں بیٹھ جا، چل خنزیر کے بچے نیچے بیٹھ جا۔ جی آپ پڑھیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں ہاں وہ راجپوت بھائی؟ دو باتیں میں پڑھوں گا، اصل میں یہاں پہ وہ میرے پاس اسکرین نہیں ہے، میں فالوور پورے نہیں ہے، میں یہاں پہ اسکین لگا نہیں سکتا، اگر آپ لگا سکتے ہیں تو لگا دیجیے گا۔ وہ جی جی وہ جو مشہور واقعات، پسندیدہ واقعات والا، کہ ان کا وہ جو ہے نا بابا جیلی اشرف علی تھانوی جو ہے، تو اس کو جو ہے نا ایک مرید آ کے خواب سناتا ہے، کہتا ہے کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری دو انگلیاں جو ہے وہ آپ کی دو انگلیاں شہد میں اور میری دو انگلیاں جو ہے وہ غلاظت میں یعنی گند میں۔ تو پیر جی بڑا جی خوش ہوا کہ مطلب خواب میں جو ہے وہ میرے مرید نے میری انگلیاں شہد میں دیکھی اور اپنی جو ہے وہ غلاظت میں۔ تو پیر آگے سے اشرف علی تھانوی کہتا ہے ہاں اصل میں تم ہو ہی ایسے اور ہم ایسے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے مرید نے کہا، کہتا ہے کہ پیر صاحب پورا خواب تو سن لو، وہ جو دو غلاظت والی انگلیاں تھیں نا میری، وہ آپ کے منہ میں تھی اور آپ کی شہد والی انگلیاں میرے منہ میں تھی۔ تو اس کو آگے سے کہتا ہے تو ہے ہی خبیث، تو وہ آگے سے مرید کہتا ہے ہاں بے شک میں خبیث ہوں لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ اچھا
دوسرا واقعہ کہ ان کا جو بابا ہے نا اشرف علی تھانوی، اس کا ماموں شرائط بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار خطابت کے لیے نا مزہ ایسے آئے گا کہ بازار میں چل رہے ہوں ہم تو نہیں وہ پیچھے والا کچھ واقعہ لڑکے، پہلا والا سنائے نا، کہ پہلے تو وہ خوش ہو گیا، پہلے پیر خوش ہو گیا ان کا، وہ خوش ہو گیا، کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ تم نے یہ دیکھا ہے کہ میری انگلیاں شہد میں اور تیری نجاست میں۔ تو آگے سے مرید نے یہ کہا کہ رک ذرا آگے رک ذرا، وہ کیا کہتا ہے انجینئر کا ڈائلاگ ہے، رکو رکو ذرا آگے رکو بھی ذرا چلو۔ صبر تو کرو۔ آگے کہتا ہے ہاں صبر کرو۔ اس نے پھر وہ جو اشرف علی تھانوی کے منہ پہ تھپڑ مارا نا، اور اس نے تھپڑ مار کے کہا کہ لکھ دی لعنت ہے تیرے اوپر، آگے بھی چل۔ آگے میں نے یہ دیکھا کہ میری انگلیاں نجاست میں ہیں، یا کیا پتہ نہیں کہ تیری انگلی نجاست میں ہے اور میری شہد میں ہے، اور تو میری انگلیاں نہیں نہیں چاٹ رہا ہے، نہیں میں تیری کہتا چاٹ رہا ہے، نہیں کہتا ہے جو میری نجاست والی انگلیاں ہیں وہ تم چاٹ رہے تھے اور تمہاری شہد والی میں۔ ہوں۔ جی جی جی۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا جی ان کو، ہیں؟ لکھ دی لعنت ہے بھائی، ایسی ایسی باتیں یہ شائع کرتے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سلطان۔ یہ اسسٹنٹ سرجن لکھا ہے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ اور سلطان بھائی کتنی بار پہلے بھی آ چکے ہو، عثمان نام۔ ہاں نا میں آپ کو جانتا ہوں، میں یہ بولتا ہوں کہ جب ہم آئیں تو پھر آپ کو سیدھا آپ کا نام، چلو بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ وہ والا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اصل میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ ادھر ایک بندہ ہے یار قادیانی ہے، صحیح ہے، وہ بہت گندی زبان استعمال کرتا ہے، اس کی لائیو پہ رپورٹ مارنا ہے۔ پتہ نہیں یار کیسے، میں تو کبھی نہیں رپورٹ ماری، نہ مجھے پتہ ہے۔ صحیح ہے، پھر آپ جاری رکھیں۔ ہاں ٹھیک ہے راجپوت بھائی، اگلا واقعہ پڑھیں جی۔ اشرف علی پستانوی جو ہے، رشید اچھا گندگوز، ان کا جو واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں آپ۔ وہ ان کے نا وہ مریض الامت کے ہی پڑھتے ہیں، وہ ان کے ماموں جان جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ خطابت کے لیے جو ہے نا شرائط آپ سنیں، ان کی خطابت کی شرائط سنیں آپ ذرا۔ تو کہتا ہے جی کہ سرے بازار چل رہے ہوں، بازار میں ایسے گھوم رہے ہوں، پیچھے سے چند جو ہے وہ دیوبندی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ انگلیاں دے رہے ہوں مجھے، اور آگے سے جو ہے نا یہ محمد علی جیسا آیا تھا نا، اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا یہ تھوڑا اس ٹائپ کا ہے۔ تو ایسے لڑکے جو ہے وہ میرا زو اتناسل پکڑا ہوا انہوں نے، اور باقی جو دیوبندی ہیں ان کے وہ نعرے لگا رہے ہوں کہ بڑوا ہے رے بڑوا، بڑوا ہے رے بڑوا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ خطاب کرنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ دی لعنت تمہارے اوپر، لعنتیو، تم اللہ تعالیٰ کے نام بیان کرنے کے لیے یا خطابت کرنے کے لیے تم اس طرح کی شرائط رکھتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، گندے ہو؟ آگے سے وہ شروع میں لکھتا ہے کہ میں کہاں پہ اور واز کہاں پہ، تو وہ آگے سے اصرار کرتے نہیں جی آپ کی باتیں سن کے نا ہمیں بڑے حقائق اور معارف جو ہیں وہ سننے کو ملے ہیں، تو کیوں نہ آپ تقریر ہی کریں، واز کریں۔ اب واز میں کیا ہونا تھا؟ واز میں یہی تھا کہ اللہ اور رسول کی بات کرنی تھی۔ اچھا جس نے گمراہ ہونا ہے، جس طرح یہ قذاب آیا تھا وہ محمد علی کے نام سے، اس کا نام بھی وہ نہیں ہے، وہ ایک ملحد ہے، تو وہ جیسے آیا تھا اس کو بتایا بھی ہے کہ بھائی فقہا کا یہ قول ہے، اور یہ فقہا کا قول اپنی طرف سے نہیں، انہوں نے گھڑا قرآن اور حدیث سے لیا ہوا ہے، تو وہ اس کو مان نہیں رہا۔ اگر کوئی نہیں بھی مان، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں فیس بک پہ یہ لگاؤں، یعنی کہ وہ گمراہی کی طرف ہی ہے۔ اگر کسی نے اللہ رسول کا نام سننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے تو قبول کرے، جس نے گمراہی اختیار کرنی ہے گمراہی اختیار کرے، لیکن یہ کیا کہنا، اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ پھر لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اچھا گمراہ کیسے نہیں ہوں گے؟ ہاں اگر تو دوبر میں انگلیاں میرے دے گا اور میرا عضو تناسل کھینچے گا، پھر لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہیں قذاب دجال نہ ہوتا، اتنے بڑے ملعون بدترین جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ اچھا علم رنڈوانی سنیں جی ان کا، پھر میں بھی سناتا ہوں کچھ۔ عثمان بھائی یہ اشرف علی ایک تھانوی ہیں جی۔ ایک چیز اور یہاں پہ ایڈ کروں گا، یہ میرے خیال میں جو موجودہ دور میں وہ یہ LGBTQ نہیں اٹھا ہوا، یہ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے جہاں تک اس کا کوئی بانی نا یہ دیوبندی ہوگا۔
جی 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 ابھی تو وہ بڑے حوالہ جات ایسے ایسے ہیں، قادیانی بھی شرما جائیں گے، قادیانی بھی کہیں گے کہ بھائی مرزا قادیانی تو ان کے مقابلے میں بڑے معصوم ہیں، حالانکہ وہ کتنا بڑا رنڈی باز تھا، تو وہ تو دیوبندیوں کے مقابلے میں تو بڑے معصوم ہیں۔ ایسے ایسے ابھی تو وہ ان کے گھر کے حوالہ جات پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنیں جی، علم رنڈوانی کہتے ہیں جی، فرمایا کہ مولانا رشید احمد گندگو جو ہے وہ طب کو امور دینیہ کے لیے نہایت مضر فرماتے تھے۔ اب طب کا یہ دیکھیں نا کہ جو طب ہے اس کو کہتے ہیں امور دینیہ کے لیے نہایت مضر فرماتے تھے۔ ایک راز یہ بھی ہے کہ اساتذہ کے دیندار نہ ہونے سے فاسق ہو جانے کا قوی شبہ ہے۔ اساتذہ کے دیندار نہ ہونے سے فاسق ہونے کا قوی شبہ ہے۔ میں نے خود یہ رشید گندگو کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں نے خود بعض اتباع کے متب میں دیکھا کہ رنڈیاں آتی ہیں۔ یہ رشید گندگو جو ہے وہ دیکھا کرتا تھا کہ بعض حکیموں کے پاس رنڈیاں آتی ہیں، اور خود بھی اس کی مریدنیاں رنڈیاں تھیں۔ بھائی اس واقعہ کو فیضان بھائی ذرا آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ وہ امور دینیہ کے لیے طب کو مضر جانتا تھا، اور آگے یہ اس کا راز یہ بتاتا ہے کہ اساتذہ کے دیندار ہونے سے فاسق ہو جانے کا قوی شبہ ہے۔ یعنی کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بعض جو طب کی دکانیں ہیں نا، ان میں دیکھا گیا کہ رنڈیاں جاتی ہیں۔ اب رنڈیاں جائیں طب جو حکیم کے پاس، اس سے بھائی فاسق ہو جانے کا کیسے شبہ ہو گیا؟ یہ تو عثمان بھائی اب یہی لوگ بتائیں گے جو دیوبندی ہیں، وہی یہ لطائف و معارف جو ہیں ان کے واضح کریں گے، پھر یہ پتہ چلے گا۔ عثمان بھائی مجھے ایک بات بڑی بالکل کنفیوز بالکل کر رہی ہے، فیضان بھائی اور عثمان بھائی آپ دونوں سے میرا سوال ہے، ایک میری رہنمائی فرمائیں، بڑا پریشان ہوں کل سے اس معاملے کے اوپر۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، قادیانیوں نے دیوبندیوں سے یہ ساری چیزیں چرائی ہیں یا دیوبندیوں نے قادیانیوں سے؟ میرا دعویٰ ہے کہ قادیانیوں نے دیوبندیوں سے جو کچھ لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں ویسے کہ ویسے شائع کیا، تھوڑی سی رد و بدل کر کے۔ ابھی تو اتنے حوالہ جات ہیں، آپ کی سوچ ہوگی۔ یہ دیکھیں دیوبندیوں کی ننگی مجذوبہ سنیں آپ۔ اچھا سنیں جی، کہندہ جی دیوبند میں ایک بزرگ تھے مولانا فرید، اور ان کے زمانہ میں ایک مجذوبہ تھی، وہ ننگی پھیرا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ تو سطر کیوں نہیں چھپاتی؟ کہنے لگی کیا لکھا ہوا ہے، بیلوں اور گدوں سے پردے کا حکم نہیں ہے، پردہ آدمیوں سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو دیوبندی پوچھ رہا تھا نا کہ تو پردہ کیوں نہیں کرتی، تو وہ اس کو کہتی ہے تو بندہ بھی نہیں ہے گا، انسان نہیں ہے گا تو پردے کا بیلوں اور گدوں سے، یعنی کہ تو میرے نزدیک گدھا ہے، تو گدھے سے پردے کا حکم تو ہے نہیں ہے۔ آگے وہ کہتی ہے کہ پردہ آدمیوں سے ہوتا ہے۔ ایک روز حسب معمول برہنہ پھر رہی تھی، ایک دم کہنے لگی کپڑا لاؤ کپڑا لاؤ، مرد آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو مولانا فرید تھے، اس کو مرد بنا دیا۔ اور جو دیوبندی بیچارہ پوچھ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا فرید جو ہے اس نے نہیں اس کو بتایا کہ تو ننگی نہ پھیرا کر، یا اس کے گھر والوں کو وہ بتاتا، مولانا فرید جو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے، تو اس کو مرد کو نہیں شرم آئی کہ میں جو ہے وہ اس کو کہوں جا کے کہ تو نے مجھے مرد کہا ہے، تو پھر میری بات مان اور پردہ کیا کر، ہر ایک سے پردہ کیا کر۔ لیکن اس کو شوق تھا نا کہ چلو میرے دیوبندی تھوڑا تھوڑا مزہ لے لیا کریں۔ ان کے اندر مجذوبہ کہانی ہے، گستاخوں کے اندر مجذوبہ ہو سکتی ہے، مجذوب اور چیز ہے۔ یعنی کہ جو ننگی انہوں نے کر لیا خود ہی، اس کو مجذوبہ کہہ دیا بعد میں۔ پھر عثمان بھائی ان کے مطابق تو پھر میاں خلیفہ بھی بہت بڑی مجذوبہ ہوگی۔
ہاں جی، میاں خلیفہ بھی مجذوب ہے۔ چلیں جی اگلا پڑھتے ہیں جی والا۔ وہ قادیانی کا پڑھا ہے نا کہ قادیانی کو جناب نہ اپنا لکھا سمجھ آتا تھا، نہ اس کو الہام، احتلام، یلاج کی وہی سمجھ آتی تھی۔ یہ ہے جی تالیفات اشرفیہ، صفحہ 5 ہے اس کا۔ تو صفحہ 5 میں ہی جناب اشرف علی تھانوی جو کہتا ہے قسم خدا کی میں کتے سے بھی بدتر ہوں اور سور سے بھی بدتر ہوں۔ یہ فیضان بھائی کہتا ہے کہ اور یہ تعجب کی بات ہے کہ بعض اوقات بعض مضامین میرے لکھے ہوئے ہی مجھے نہیں سمجھ آتے، ہاں اب مجھے بعض سمجھ گیا، مرزا قادیانی نے انہی سے چرایا سارا اقتباس، اب کنفرمیشن ہو گئی ہے۔ ہاں جی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی قادیانی کہتا ہے بھائی تو جو ہے وہ میں بھی پیچھے نہیں رہنا، میں نے بھی آگے بڑھنا ہے دیوبندیوں سے، چیزیں تمہاری لوں گا میں۔ بھائی کہتا ہے کہ تعجب کی بات کہتا ہے یہ ہے کہ بعض اوقات بعض مضامین میرے لکھے ہوئے میری سمجھ میں نہیں آتے۔ تو بھائی تو نے جو اپنا دیوبندیوں نے تجھے لقب دیا ہوا ہے تو حرامی تھا۔ ویسے اشرف علی تھانوی جو ہے نا وہ حرامی تھا، اس کا والد آج تک نہیں دیوبندیوں کو ملا۔ تو اصل میں جو لکھا ہوا ہے وہ مانتے نہیں ہیں، وہ مجذوب تھا۔ اچھا فیضان بھائی یہ مجذوب کے پاس کیوں گئے تھے؟ یہ مشرک ہے نا، پھر مشرک ہے نا بہت بڑے۔ مجذوب کے پاس گئے تھے، جا کے بیٹا مانگنے گئی تھی اشرف علی تھانوی کی ماں۔ ظاہر سی بات ہے، جب والدہ اس کی گئی بیٹا مانگنے وہاں پر تو وہ ہوگی مشرکہ، اور مشرکہ کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے شوہر سے۔ جب شوہر سے نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اشرف علی تھانوی پیدا ہوا۔ اب یہ تو دیوبندی بتائیں گے کہ وہ حلالی تھا کہ حرامی۔ عثمان بھائی میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی ہے، وہ ان کی مجذوبہ جو تھی وہ ننگی ہوتی تھی، تو مجذوب ہی پھر ننگا ہوگا، تو شرف علی تھانوی کی ماں جو ہے وہ ایک ننگے کے پاس گئی۔ نہیں اچھا یہ بھی بات ہے فیضان بھائی، اس مجذوب نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ایک میرا ہوگا، ایک میرا ہوگا۔ اس چیز سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس نے کہا کہ ٹینشن نہیں لینی، تیرے گھر 2 بیٹے ہوں گے۔ اچھا بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے۔ دیوبندی کہتے ہیں نا کہ وہ حواس کیا ہے، وہ 5 علم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، علوم خمسہ، علوم حواس خمسہ خمسہ۔ جو ہے وہ نہیں حواس خمسہ تو وہ ہے نا کہ جس سے ہم علم غیب کی تعریف لیتے ہیں۔ علوم خمسہ وہ ہیں کہ یہ ایسے 5 علم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، پیٹ میں کیا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس طرح کے جو علوم خمسہ ہے نا وہ کہتے ہیں صرف اللہ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی میں مانیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ تو اس میں وہ مجذوب کہتا ہے کہ 2 بیٹے ہوں گے اور ان میں سے ایک میرا ہوگا۔ تو یہ تو اس نے اللہ کی صفت اس میں آ گئی۔ تو دیوبندیوں کو چاہیے تھا کہ پہلے تو اس مجذوب شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ لو جی اب ہم کیا بات کریں جن کی بنیاد ہی مشرکانہ ہے۔ ایسے ہی ویسے عثمان بھائی یقین مانے مجھے ابھی تک وہ ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ جو مجذوب تھا نا یہ اسی کا کیا دھرا ہے سارا کچھ۔ جس کو انہوں نے مجذوب بنا کے پیش کیا ہے نا یہ اسی کا سارا کچھ کیا دھرا ہے۔ اگر وہ مجذوب کے پاس اشرف علی تھانوی کی ماں نہ جاتی تو پھر آج یہاں پہ دیوبندی بھی نہ ہوتے۔ اچھا وہ جو علوم خمسہ ہے نا وہ سورہ لقمان کی آیت سے یہ استدلال کر کے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو ایک قیامت کا علم اور بارش کا آنا، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کیا کمایا جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور کس زمین پہ کوئی مرے گا۔
کس جگہ پہ کوئی مرے گا یا کس زمین پہ مرے گا. تو یہ جو 5 علوم ہے نا، یہ علوم خمسہ کہتے ہیں جی. اس سے مراد کیا ہے جی؟ یہ خاص ہے، علم اللہ کو حاصل ہے. اگر کسی بندے میں یہ مانیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ مشرک. اور خود دیکھ لیں، وہ حکایت اولیاء اٹھا کے دیکھ لیں. کسی کے بچے کے بتا رہے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، کبھی وہ بارشوں کا بتا رہے ہیں کیا ہے، کبھی بتا رہے ہیں کہ جناب فلاں بندہ اس وقت مر جائے گا، اور وہ ویسے وہ مر بھی گیا. پتہ ہے نا آپ کو؟ یہ امام غائب کو اٹھائیں یار، اسے کہیں یار گفتگو کرے آج. آؤ امام غائب اوپر آؤ یار، آ کرو جائیں، گفتگو. آ جائیں. نہیں وہ کسی مجذوب کے پاس جا رہا ہے، وہ اپنا اشرف علی تھانوی کا جو ماموں تھا نا، وہ اس جیسا ان کا ایک اور کوئی عالم ہے نا، تو وہ جمعہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے خطاب. ہاں، یہ مجھے قادیانی لگ رہا ہے. یا تو دیوبند ہے یا یہ خارجی ہے کوئی. نہیں نہیں، وہ مجھے تو لگتا ہے قادیانی ہے. قادیانیوں نے ایسی آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اچھا جی. چلو یار، کوئی دیوبندی، وہابی، کوئی شیعہ، کوئی قادیانی، مرزائی آ جاؤ اوپر، مجھے نیند آ رہی ہے. فیضان بھائی دیوبندیوں کی مجذوبہ لیں. نہیں اٹھنا نہیں نا ہلے، سوے سوتے ہی رہنا ہے. چلیں پھر آپ کی آنکھیں کھولتے ہیں، آپ کی آنکھیں کھولتے ہیں جناب. پھر ایسے نیند نہیں آئے گی، آنکھیں کھول لیں تھوڑی. میں آپ کو سناتا ہوں کچھ چیزیں. اچھا، یہ ہے جی امداد المشتاق، اس کا حوالہ ہے صفحہ 98 ہے. تو 290 نمبر. جیسے وہ سیرت الغبی میں نہیں قادیانیوں نے اپنی روایات کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی جناب ان دیوبندی دعوی نبوت کرنے والے کافروں کی بھی اپنی روایات ہیں. 290 نمبر روایت ہے جی. کہتے ہیں کہ جی کہ میں حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان ہے سنا رہا تھا جب عصر مزار شریف کا بیان آیا. اور یہاں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جلاحہ مرید تھا. بعد انتقال حضرت کے مزار پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کا محتاج ہوں. حضرت کے مزار شریف پہ جا کے قبر پرستوں دیوبندیوں کہتے ہیں قبر پہ جا کے میں نے بہت پریشان عرض کیا کہ بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے. السلام علیکم اب ورحمۃ قبر اللہ. سے حکم ہوا جی. ایک منٹ ادریس صاحب، وعلیکم السلام، ایک منٹ. اب قبر سے کہتے ہیں جی آواز آئی ہے، حکم ہوا تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روزانہ ملا کرے گا. ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا. اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر قبر سے ملا کرتا ہے. ہر روز مقرر وظیفہ جو ہے وہ قبر سے ملا کرتا ہے. اندازہ لگائیں. تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ اقول یہ من جملہ کرامات کے ہیں. تو جی ان کی کرامات ہو جاتی ہیں، قبر سے آوازیں بھی آتی ہیں اور قبر سے وظیفہ بھی ملتا ہے ان کو. ਲਓ ਬਈ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ہاں، انگریز اصل میں نا انگریز نے وہ قبر کے اندر کوئی پائپ لگایا ہوا تھا، تو ادھر سے انگریز ان کو جیسے وہ اشرف علی تھانوی نہیں کہتا کہ 600 روپیہ اس کو ملتا ہے اور یہی آرام ہے مجھے جو پہنچتا ہے انگریز کی طرف سے 600 روپیہ. تو انہوں نے پیپ شیپ لگایا تھا قبر سے تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نا، تو وہ ہم اس پائپ سے پیسے ڈالیں، لوگوں کو پیسے دیں، دیوبندی جتنے بھی ہیں. جیسے وہ
थानवी नहीं कहता कि मेरे पास 10,000 रुपया हो तो मैं सबको भाभी बना दूं। जी फैजान भाई, ये नुमान अदरीस क्या नाम है, ये हैं, इनसे कीजिएगा बात। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? जी नुमान, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम। जी भाई, मैंने आपके लाइव आई के ऊपर मैं गया आपकी आईडी में, आपकी आईडी देखी और आपकी आईडी देखने के बाद मैंने मिर्ज़ा गांडू पर लानत भेजी, फिर मैं आपको लाइव पे आया। तो मैं ना अंदर कमरे में बैठा हूँ तो ज़रा सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं मेरे। राजपूत भाई आप करें बात। अच्छा वो बंदे ही चले चले गए। गए। और ये मुझे समझ आ गई है ये कौन है, वो ये शायद भाई की ब्रॉड के ऊपर ना बैठते होते थे वो, तो ये वो है मेरे ख्याल से। वो इनके साथ मैंने एक बार ना फेक मिर्ज़ा इंजीनियर का स्टूडेंट में बन के आया था, तो वो शायद भाई ने मुझे कहा था कि फेक स्टूडेंट बन के आओ, तो इसके साथ मैंने वैसे ही मैं कहता था आप अली भाई के खिलाफ क्यों पीर हैं। जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी है। उस्मान भाई आपके सिग्नल सिग्नल सही नहीं है शायद। यार उस्मान भाई आपकी लाइव से ना एक नीचे बंदा बैठा हुआ डॉट आईडी पे सिर्फ डॉट लिखा हुआ है, उस बंदे को आपकी लाइव से बहुत मोहब्बत है। वो मैं जब भी देखता हूँ आपकी ब्रॉड के ऊपर पक्का बैठा होता है, पता नहीं कौन है लेकिन जी राजपूत भाई, वो जो डॉट वाला बंदा है ना, जी वो ये कहता है कि जो मुफ्ती तारक मसूद है ना, उसको मैंने कत्ल करना है। वो एक बार पाकिस्तान आए और मैं कहता है कि आपकी ब्रॉड से ये पैगाम देता हूँ कि उसको मैंने कत्ल करना है। तो उसको हमने कहा था कि अपनी तस्वीर दिखा, अपनी वीडियो दिखा, इतना तू जो है वो कज़ाब जो है वो बहादुर बनता है तो या ये दावा करता है तो तस्वीर दिखा लोगों को, देवबंदियों को दिखा भाई ये बंदा है। तो असल में तो वो है दहशतगर्दी कर रहा है और हमारी ब्रॉड से ऐसा मौक़िफ़ दे के ना लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है। हालांकि किसी भी आलिम का, किसी मुफ्ती का ऐसा फतवा नहीं है। तो कहता है बस आपकी ब्रॉड की वजह से ना मैंने उसको कत्ल करना है, अंदाज़ा लगाएं। वो इसलिए आता है और मेरी रिकॉर्डिंग करता है वो ये। समझ हाँ उसको वो समझ रहा है कि हम जो है ना यहाँ पे पागल बैठे हुए हैं, हमारे सर पे सींग निकले हुए हैं ना, पता नहीं जी जी कादियानी जी। है मुल्हिद है कौन है, आके इस तरह के स्टेटमेंट देगा, बात आगे मजीद बढ़े और फिर जो है वो हाँ हाँ, वो मुल्हिद है, मुल्हिद है। बिल्कुल तो ऐसे उसको ही है। इनवाइट ना करें, नहीं इनवाइट उसको नहीं किया, इनवाइट ना मैं सिर्फ देखता हूँ ना कि ये डेली यहाँ पे पक्का बैठा हुआ होता है यहाँ पे। हम्म। वो जेलमी मरजई है ना जो, वो उनके मैं पास गया था परसों या तरसों की बात है फिर, तो उस उनसे मैं वो हवाला लेने के लिए ना कि जिसमें उन्होंने कहा कि आला हज़रत के जो उस्ताद है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बड़ा भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग है। तो वो कहता आप के कहते नहीं है भाई हमारे पास हवाला नहीं है, नहीं है हमारे पास। और मैंने कहा भाई हवाला दो मुझे, कहते नहीं है।
हम्म अच्छा, उससे आगे पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ये जो है ना, ये रेफरेंस इसका आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है वो कौन सी आयत है वो, वो माँ काना या वो कौन सी आयत है? वो जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के ऊपर है। खलकल इंसान अल्लामल बयान के नहीं वो हमने जो है वो माकाना व मा यकून का जो इल्म है ना हाँ, वो माँ इसी काना आयत व मा से यकून। इस्तदलाल करके। हाँ वही, वो कहते हैं जी जहाँ पे वो लिखा हुआ है ना, उसी के नीचे लिखा हुआ है आला हज़रत के जो है वो उस्ताद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादर बेग था। मैंने कहा तुम मरज़ई जो है ना पूरा दिन यहाँ पे कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो कि इल्मी किताबें हैं, हम इल्मी किताबें हैं, हमारे ऊपर जो है हम बड़े जो है वो इल्म और किताब से बात करते हैं, तो अब यहाँ पे रेफरेंस दो। सैम साहब आए जी, करे जी इनसे बात राजपूत भाई। जी सैम साहब। सैम भाई माइक ओपन करें। अच्छा भाई ये वो है ये राफजी नहीं है, ये नासबी है। नहीं ये मिक्स खिचड़ी है, मुल्हिद है ये भी। वो कादियानी मामे गायब के कुछ लगते। कादियानी ऊपर आ, हिम्मत कर, नीचे टिप टिप ना कर, हिम्मत कर ऊपर आ। लिखा है जी सुन्नी सारे नासबी हैं। अच्छा हम तो चैलेंज करते हैं, आओ जी नासबी साबित कर दो, आओ मैदान में। हाँ जी भाई, केड़ा मैदान है? वो चीमा साहब आ गए जे, चीमा साहब इलाम सुनान गया जे सानू ताजा ताजा चुंदे चुंदे। ਮੈਂ ਤੇ सारे चुप हो, ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ सारे ਵਾ, चुप। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਪੂਰੇ ਜਈਦ ਉਲਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾ। ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਈਦ ਉਲਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਨਾ ਤਲਗ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹਦੀਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਇਤਾਂ। ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਰਸੂਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਕਦਾ ਸਮਝਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਕਾਇਲ ਕਰਨਗੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਜਲਾਸ਼ ਤੇ? ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ, ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਸ਼ ਪਤਾ ਨਾ ਝੂਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਰਸਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ अस्सलाम ਉਹ ਅਸੀਂ वालेकुम ਇਹ ਦਸੀਏ उस्मान ਤੇ भाई, ਸਹੀ। मादरत नाल ਜੀ एक मिनट ਵਾਲੇਕੁਮ उस्मान ਸਲਾਮ। भाई मादरत नाल MRS ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਿਰ? ਕਜ਼ਾਬ ਇਬਨ ਕਜ਼ਾਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਆਨ ਕਰ। ਆਖਣ ਤੇ ਜਮ ਆਨ ਕੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨ ਕਰਤੀ ਜਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਯਾਰ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਲ ਕਰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਭਾਈ ਪਿਓ ਦਾ ਬਣ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਜਲਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਜ਼ਾਬ, ਚੱਲ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਛਲੰਗ ਲਾਣਗੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦਵਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਸੁਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੱਡੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖ ਦਵਾ ਹਲੇ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਭੇਜਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੜਾਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਔਕਾਤ ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਲਈ ਕਮਾਨ ਲਈ ਕਮਾਨ ਇਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲੀ ਕੋ ਲਜਣਾ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲੀ ਕੋ ਲਜਣਾ ਨਾ ਭੇਜੀ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਆਖਿਆ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਜਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਅੱਗ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾੜਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖਨਜ਼ੀਰ ਆ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਖਨਜ਼ੀਰ ਇਬਨ ਕਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜੇਗਾ, ਉਹ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫੌਜ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੀਮਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੀਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਉੱਥੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਗੈਰਤ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਫੜੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਡਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਚੀਮਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਫੌਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰਨਜ਼ਿਮਿਸ਼ ਆਖਿਆ ਫੌਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰਨਜ਼ਿਮਿਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਡਈ ਹੈ, उन्होंने पता अच्छा अच्छा ये जो तुमने अभी कहा कि मैं किसी लड़की को भेजूंगा तो किस अच्छा चीमा मेरी गल ते सुन ला, तुमने अभी कहा कि मैं किसी लड़की को भेजूंगा, तो चलो मिर्जा साहब तो चलो वो बाहम रंडियां पहुंचाते ही थे, तो ये जर्मनी में बैठ के आपने ये कब से काम करना शुरू कर दिया मिर्जा साहब वाला? चीमा साहब तुसी क्यों अपने आप नूं भी ते जर्मन नूं भी बदनाम करन बैठे होवे? चलो मिर्जा साहब ने तो लिखा कि बाहम रंडियां पहुंचाई ने, तो जाके उत्थे पाकिस्तान दे विच ड्रोन वजदे ने, पैसे लेके अपने ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ, ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਲ ਚੀਮਾ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਲਾਸ਼ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਓਏ, ਡਿਕਮ ਡੋਇਆ ਡੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਨੀ ਗੈਰਤ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਥੱਲੇ ਸਾਹ ਲੈ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡਰੋਨ, ਉਹ ਮਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਦੱਸ, ਡਿਕਮ ਡੋਇਆ ਡੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਖੁਆ ਪੈ ਗਈ, ਮਰ ਜਾ ਹੁਣ, ਬੋਲ ਵੀ ਮਾਈਕ ਪੁੱਟ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਸ਼ ਕਾਲਾ ਕਾਲੂ ਸਾਈਕਾ ਔਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲਾਸ਼ ਵਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਪੁੱਛ ਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਹਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਕਦੀ ਰਜੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਆ? बड़ी बड़ी वो जो है ना दुआ है एक छोटी सी, थोड़ी देर तक तो इंशाल्लाह फिर जब दोबारा मैं आऊँगा जुम्मे के बाद, या फिर जुम्मे का टाइम हो जाएगा। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा चीमा उन्हें सवाल पूछा है, मेरी गल सुनो, उन्हें सवाल पूछा है कि मिर्जा साहब ते चलो रजूलिया दी ताकत दा इज़हार करवांदे ही सी, ते ये लाश दे नाल निहानी ताल्लुक सीगे, ते तू अपना निहानी ताल्लुक दस ना लोकां नूं इत्थे, नाले दस के तेरा दावा रसूल होंदा है ना, लोकां नूं दसदा क्यों नहीं? ਬਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा यलाश ने तेनू क्यों रोकया कि एक जगह ते तू यलाश कहंदा है कि जाके कह घबराहट ते कि मैं रसूल हां, कि दूजी जगह ते यलाश तेनू रोक दिंदा है। ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਛਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੁਣ, ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਆਨਾ ਪਿਆ? ਉੱਥੇ हाँ भाई दोवें मारो, ਅੱਗ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੀ ਚੀਮਾ ਚੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੀਮਾ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਤੋਂ ਸੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, 4 ਬਦਮਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਣਾ ਉੱਥੋਂ? ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਫਕਰ ਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਇਲਾਜ ਤੇ। ਤू पता ही करेगा कर, मेरी गाल सुन, तू ये क्या कर, शुरू करता हूँ इलाज के नाम से जो बड़ा जालिम और मिर्जा कादियानी के साथ रजूलियत करने वाला है, ये आगे क्या कर। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ नहीं, तू मैं तेन जी गल दसी हो आख्या कर, शुरू करता हूँ इलाज के नाम से जो बड़ा जालिम और मिर्जा कादियानी के साथ रजूलियत करने वाला है। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਮਸੀਲ ਔਰ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਜੂ ਨੇ 16 ਦਿਨ ਦੁਬਰ ਚ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਜ ਹੋਏਗਾ 16 ਸਾਲ ਦੁਬਰ ਚ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਚੀਮਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ 16 ਮਨ ਦੀ ਰਜੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ, ਤੈਨੂੰ 18 ਮਨ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ 18 ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੀਮਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 16 ਇੰਚ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੰਨਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੰਜ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਬੜਵਾਇਆ ਰੇ ਬੜਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਇਲਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਝੂਠਾ ਏ, ਕਜ਼ਾਬ ਏ, ਲਾਂਤੀ ਏ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਲਾਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਮਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਲਾਂਤੀ ਏ, ਕਜ਼ਾਬ ਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਖਾਬ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੱਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਗੜਦੇ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਤਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 2, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਲਾਸ਼ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਜਲਾਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਤੇ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲਾ। ओके जी, ओके। काशिफ भाई कैसे हैं? माशाल्लाह अब तबीयत ठीक है आपकी? सब भाइयों ने दुआ की थी आपके लिए, कैसी है तबीयत अब? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट हूँ। आवाज़ से भी लग रहा है थोड़ा ना तबीयत खराब ही है अभी भी। तो मुझे लगता है केयर नहीं हुई, थोड़ी केयर थोड़ी करें। ओवर रेटिंग या पता नहीं क्या हुआ है, उस वजह से ना भी ये मामला हुआ। चले अल्लाह ताला सेहत दे। अदील जमील भाई आप आए हैं, माइक भी नहीं अनम्यूट किया, आप बोले भी नहीं कुछ, कोई बात करनी है करें बात। अदील भाई करो गल। ਦਿਓਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ?
وعلیکم السلام، آ رہی ہے آواز؟ عثمان بھائی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہ جب سے یہ ماشاءاللہ ہم نے یہ دیوبندیوں کا گھیراؤ کیا ہے نا، یہ جیلمی چھوکرے اور وہ جو گستاخ اہل بیت کے یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. نوٹ کیا آپ نے یہ چیز؟ ہاں جی ہاں جی، یہ پہلے بھی ایک ہی تھے، بس اب جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا، پہلے بھی ایک ہی تھے. میری نا سوشل میڈیا کے اوپر کئی بھابیوں اور کئی دیوبندیوں سے گفتگو ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ اوپر بھی، کال پہ بھی، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ کمنٹس میں بھی. جیسے اس دور میں مرزا قادیانی کو سپورٹ کیا تھا نا دیوبندیوں نے، پوری سپورٹ دی تھی، پورا ان کو پروان چڑھایا مرزا قادیانی کو. تو مرزا انجینئر کو پروان چڑھانے والے کیوں وہ ایک طرف وہ خارجی صفت کی طرح وہ معاذ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاتا ہے، وہ ان کو اس پہ مزہ آتا ہے کیونکہ یہ کفر اپنا بچانے کے لیے، گستاخیاں اپنی یعنی کہ چھپانے کے لیے ہے نا، ان کے پاس ہے کہ بس لوگوں کو مشرک بریلوی کہنا شروع کر دو تاکہ کسی طریقے سے ان ملعونوں کفار کی جو ہے وہ کافروں کی گستاخیاں چھپ سکیں. تو وہ یہ کام کرتا تھا مرزا انجینئر، تو ان کو اندر سے وہ بڑا پسند تھا کہ چلو ہم جو بات سوشل میڈیا پہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ہماری جو ہے وہ سارے بازار بینڈ بجے گی، کتابیں کھل جائیں گی. تو وہ کرتا ہے تو کرنے دو، وہ کرتا ہے. تو اصل میں یہ پہلے بھی ایک ہی تھے، مرزا قادیانی کے دور میں بھی یہ ایک ہی تھے، آج کے دور میں بھی ایک ہے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک قادیانی دیوبندی ایک ہوں ابھی، یا مرزا انجینئر اور دیوبندی ابھی ایک ہو جائیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے. اس وقت بھی دیکھ لو، اشرف علی تھانوی جو تھا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والے خود دیوبندی تھے پہلے. انہوں نے کہا کہ اشرف علی تھانوی یہ گستاخی ہے، توبہ کر لے. آج بھی دیکھ لو، اس ملعون مفتی طارق مسعود کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگانے والے بھی آج کے اسی کے دیوبندی ہیں، اور وہ گستاخی پہ ڈٹ گیا. کل کو ان کو بھی یہ چپ وغیرہ کروا دیں گے، لیکن عاشق رسول، بریلوی، علماء اہل سنت یہ چپ خاموش نہیں ہوں گے. یہ ہر پلیٹ فارم پہ اپنا بیان جاری کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے گستاخی کی ہے، کوئی توبہ کوئی رجوع نہیں کیا. لیکن اپنا موقف دے کے نا، ہر عالم نے اپنا موقف بیان کر کے، اپنا اظہار کر کے بات ختم کر دی ہے، اور لوگوں پہ واضح کر دیا کہ لوگوں پہ چھوڑ دیا. دیکھ لو جیسے اس دور میں یہ گستاخیوں پہ ڈٹ گئے تھے، آج یہ بھی ڈٹ گیا. وعلیکم السلام جی بابر بھائی. الحمدللہ. کس کی براڈ چیک کروں؟ شاہد کی براڈ کہہ رہے ہیں، شاہد کی براڈ. وہ بھی کھچے ہی ہیں، یقین کرو. اس نے اپنا ہی ایک علیحدہ ٹولہ بنا کے عجیب ہی ماحول ہے. مفتی صاحب نے گستاخی کا فتویٰ لگایا تھا نا اس کے اوپر، کہ یہ جو بندی ہے وہ سر عام بتا رہی ہے، یہ بندی سر عام بتا رہی ہے کہ میں قادیانی ہوں. تو
انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو معاملہ ہی کوئی اور نکلا. اور اس نے طویل کی کہ میں نے بابر بھائی واٹس ایپ پہ لنک بھیجیں ذرا، واٹس ایپ پہ جلدی سے. میں نے کہا واٹس ایپ پہ لنک بھیجیں، واٹس ایپ پہ.